الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون صدق الله العظيم. Now I request all of you to stand, rise in the honor and respect of the national anthem. Thank you very much, ladies and gentlemen. It is a matter of great pleasure and honor for me to introduce the National Grand Dialogue on Socio-Economic Development to Mitigate Disparities, jointly organized by Center of Pakistan and International Relations COPAIR and Islamabad Policy Research Institute, IPRI. It is, once again, we'll be initiating the conference proceedings, but we are excited to see our distinguished speakers and guests who are dedicated to socio-economic developments and elevating the disparities among masses through policy making and interventions. I and all the organizers are delighted that so many key players have assembled here for this national dialogue. COPAIR and IPRI have captured in the title of today's event, that is about fostering socio-economic developments and strengthening institutions for better policy making and ensuring interventions for mitigation of all sorts of disparities. With the initiation of this session, I would like to introduce Ambassador Khalid Mahmood to open the event formally. Before I invite Ambassador Khalid Mahmood to the event, I would like to introduce Ambassador Khalid Mahmood. He is Chairman, Board of Advisor, COPAIR Islamabad, Chairman, Board of Governor of the Institute of Strategic Studies, Islamabad, as well as President, Islamabad Council of World Affairs, ICWA. He's former ambassador to China, Saudi Arabia, Iran, Iraq, and Mongolia. He served as first secretary and later as deputy permanent representative of Pakistan to United Nations, New York. He also worked as Director General UN and later as Additional Secretary UN, Asia Pacific and Africa in the Ministry of Foreign Affairs, Islamabad. He's also a former permanent representative of Pakistan to the Organization of Islamic Conference, OIC, and Economic Cooperation Organization, ECO. Ambassador Khalid is a former president of the Institute of Regional Studies, IRS Islamabad, ex-president Association of Former Ambassador of Pakistan,
former member of UN Peacebuilding Fund Advisory Group, New York, and former member Syndicate Islamia University of Bahawalpur. Now I request Honorable Ambassador Khalid Mahmood, Chairman COPAIR, for the opening remarks and to officially open the event. Please, sir, come to the stage. Bismillahirrahmanirrahim. Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and very good morning to you all. It is with great pleasure that I welcome each and every one of you to the Grand National Dialogue jointly organized by Islamabad Policy Research Institute, IPRI, and the Center of Pakistan and International Relations, COPAIR, on socio-economic development to mitigate disparities. We feel deeply privileged that we will have amongst us Honorable Ahsan Iqbal, Federal Minister for Planning, Development and Reform as the Chief Guest, and former Federal Minister for Commerce, Dr. Muhammad Zubair Khan, as guest of honor. In the second session, equally celebrated personalities, Engineer Khurram Dastagir Khan, Federal Minister for Power, and former Governor Sindh, Mr. Muhammad Zubair Umar, will grace this dialogue as the chief guest and the guest of honor respectively. And we have a very impressive array of panelists hailing from government, business community, academia, as well as finance and development experts. We are grateful to each one of you for agreeing to be part of what is going to be a very stimulating and result-oriented dialogue on the important nexus between socio-economic development and mitigation of disparities. And the credit for organizing this event also goes to President IPRI, Ambassador Dr. Raza Muhammad, and President COPAIR, Ms. Amna Munawwar Awan. Now, turning to the theme of the dialogue, as you would know, there are several paradigms through which inequality can be analyzed. It can be disparities in the material dimensions of human being, such as the level of income and wealth. Or it may refer to unequal access to fundamental human rights and services such as education, healthcare, and nutrition, water and sanitation, as well as finance and credit, etc. Then there are group-based inequalities, known as horizontal inequalities, between groups with shared identities based, for example, on religion, ethnicity, and gender, etc. Inequality of income, opportunities, and horizontal inequalities are interdependent and mutually reinforcing. Technological advances and globalization may affect labor income inequality, as they can benefit higher skilled workers more than others. Low level of government investment in social development exacerbates inequalities. But the economic cost of inequality is significant. Research demonstrates that countries with high rates of inequality have lower growth rates and shorter growth spells. No wonder, with its commitment to leaving no one behind, reducing inequality is at the heart of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Reducing inequality is the standalone SDG Goal 10, that is, reduce inequality within and among countries, but is also a fundamental component to reach almost all other goals. And COPAIR has a Center for Sustainable Development Goals headed by Dr. Muhammad Zahid, who would be preparing a comprehensive policy recommendation paper on that subject.
Ladies and gentlemen, there is a growing consensus that economic performance should not be assessed solely on overall economic growth, but also take into account distribution, income distribution. In pursuing growth and redistribution strategies simultaneously, policymakers need to be aware of possible complementarities or trade-offs between these two objectives. Early economic theorists assumed that economic inequality had to rise during the initial stages of economic development, and eventually inequality would decrease as industrialization progressed. However, evidence shows that many countries have successfully contained or reduced economic inequality in tandem with high rates of growth. In other words, inequality is not an inevitable byproduct of growth. Now, currently, the gap between rich and poor is at its highest level. According to UN Secretary General Antonio Guterres, during COVID-19 alone, there has been a $5 trillion surge in the wealth of the richest, while 120 million people have been pushed into extreme poverty. And we are all aware of the recent unprecedented floods that devastated 1/3 of Pakistan, has aggravated the existing incidence of inequality in the country. So undoubtedly there exists a symbiotic nexus between socio-economic development and eradication of inequalities in the society. What needs to be done is to strike an optimum balance between these compelling, at times competing requirements. That is a big challenge. I was tempted to proffer some suggestions in this regard, but realizing that I am not an economist, nor I have the pretensions of being one, I thought it better to leave this to those better informed and competent. I am sure we are all keenly looking forward to benefiting from the views of the chief guest and the guest of honor, followed by other panelists. So over to the moderator of the session for that. Thank you. Thank you very much, sir. Before we could formally start our first session with Dr. Usman Mustafa, I would like to give a shortest view what COPAIR and IPRI they have tried to do in the shape of this conference or this debate. I believe there would be some late arrivals and some changes in the agenda as well due to some current political situation in the city that is roaming around right now. It is good to see so many people here and the key speakers as well. I can see faces of those key speakers as well who have gathered to initiate this grand debate. I would like to share a few thoughts by the organizers, those who have jointly organized this session, and we have a short video as well, but before going towards that video that gives a preview of what exactly we have gathered today to present to you, I would request all the participants and all the people who are right now attending the session, if they have any question, when they are attending the debate, they should note them down, and at the end of every session, there will be a session of question and answer, so they can put up those queries to the moderator and they can be asked by the participants. Now, we'll be going towards that video. I would like to share it with you.
Thank you very much. With this, I'll be handing over floor to Dr. Usman Mustafa, who will be conducting first session as a moderator. Dr. Usman Mustafa served as Joint Director, HOD Management Science Training and Project Evaluation at Pakistan Institute of Development Economics, PIDE. Also served in international organizations, both in Pakistan and in the foreign lands as well, on different positions. Presently, he's working as Team Head, Prime Minister's Project on Water Management, M&E. Sir, I would like to request you to come to the stage. And regarding the participants, Federal Minister, respected S.N. Iqbal, will be arriving at the seminar in a shorter while. By the time we are initiating our first session with moderator Dr. Usman Mustafa, the other participants are guest of honor Dr. Muhammad Zubair Khan, former Federal Minister of Commerce, Zahid Latif Khan, Chairman Islamabad Stock Exchange, Dr. Amina Khalifa, Advisor on Fiscal Policy and International Taxation, Shujat Farooq, Assistant Professor, Head PIDE School of Economics, Acting Dean, Barrister Jahangir Jadoon, Advisor General Islamabad, and of course, Moderator Usman Mustafa. Sir, the floor is yours now. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Thank you very much. It's my honor and pleasure to introduce the guest of honor. As you know, S.N. Iqbal is busy in another function, and after finishing that, he will join us. Our guest of honor is Dr. Muhammad Zubair Khan. He is a former Federal Minister of Commerce. He has a doctorate from Johns Hopkins University in political economy. He has experience working with the World Bank, IMF, and has assigned to a wide range of countries, including industrial countries in North Europe, development countries in South Asia and Turkey, the oil exporting state in the Middle East, and countries in the South Pacific region. So you can see he has a versatile experience throughout the world. Since returning to Pakistan, he has been consulting for the World Bank, Asian Development Bank, UNDP, JBIC, and other international organizations on a range of issues, including macroeconomic stability policies, monetary policy, trade and exchange rate issues, fiscal and external debt, sustainability, fiscal federalism, tax administration, poverty related issue, and so on. So may I request Zubair Khan Saab to have this. It's up to you if you like to. I'd like to stand here. Oh, it's welcome, no problem, sir. As convenient. Assalamu alaikum. Dr. Saab, first of all, thank you so much for such a extensive introduction. I would like to get a copy of that for myself for the future as well. It's very nice. Thank you. Mr. Excellencies, Honorable, we don't have the ministers here as yet, distinguished guests, chairmen of IPRI and COPAIR, thank you so much for the invitation. It's a pleasure to meet everyone and to come to such a grand sounding dialogue, the grand dialogue. I would have expected more policymakers to be here, to be part of this dialogue, because there are a number of distinguished speakers who are going to come and speak. These are not my sort of main topics of sort of my research all my life, but they're very important aspects of economic development, and I have keen interest in them. This invitation has at least encouraged me to be updated on conditions of poverty and inequality in Pakistan. I was looking at the Sustainable Development Report of 2022, and I would encourage everyone to take a look at it when you go home. It's amazing. Pakistan's performance is
very disappointing. It makes you feel that things are not even going in the right direction. You know that, as well explained by Ambassador Khalid Mahmood, that poverty is a multidimensional, should we say, issue or a condition, and we cannot just look at the level of income or the number of people who are below the poverty line as an indicator of where things are. In order to address poverty, we have to look at the multi-faceted, shall we say, areas where Pakistan needs to improve its performance in order to address poverty in a fundamental way, not just once. Let not just one flood or natural calamity impact the levels of income and throw people back into poverty. If we were to improve our conditions on a more fundamental way, the resilience of the population to these kind of situations would be far better. We all know there are about 17 SDGs, the goals of sustainable development. And the scorecard for Pakistan on that is dismal. Our overall score may have improved by a few decimal points, but generally we have now been, you see, there are 4 categories of countries across the world, and Pakistan is now in the lowest category of countries in the achievement of those goals. Of the 17 goals, we are well on track in only 2 of them. And in 12 of them, we still have major challenges ahead. Major challenges implying that we are very far from achieving anything. And in another 3, we have significant challenges. So this really shows that Pakistan is not really doing much to address the disparity. I mean, it's all about the people of Pakistan. We are all proponents and supporters of the democratic process. The democratic process is for the people. Government for the people, by the people. And what are we achieving for the people? Now, the report also has a very nice interactive map in which you should just browse through that. You'll see that Pakistan's performance in the last few years is not only poor but is stagnant. We are one of the 3 countries in all of Asia that are stagnant in terms of our movement on the SDGs. Now this tells you what we need to do. The topic that I was asked to speak on was policy intervention to reduce or dissipate poverty. I think we don't need to look far. We look at the SDGs and see which are the areas where we need to address, we need to change policies. What are we doing over there? So I think that on the whole, and this is not a scorecard of any particular government. It is a record of what is happening in this country for the last 10, 15 years. There were improvements in the early 2000s, but then since around 2008, I see that the graph is just flattening out. So this tells you a lot about the performance of our democratic process. And I think this democratic process has to become more meaningful for the people. There is a massive power struggle going on all the time, but I don't see a major debate in this power struggle about the issues which pertain to the lives of our people. And that is what we really need to bring out, I think. And then the Human Development Index. There in Pakistan is again, we've fallen so many places. So wherever you look, and you see these international sort of comparisons are very important because they tell you how, with the present knowledge and the policy experiences of various countries, that despite that, Pakistan is not moving forward.
We always think that we are doing okay, but that's because we live our elitist lives. And in our own lives, we might be doing all right. But the plight of the people is not getting any better. In terms of prescription, I would like to draw attention in this whole debate about removing disparities towards the importance of economic growth and stabilization. These are not the usual things that are discussed in the discussion on SDGs. Now, there is no doubt that economic growth is the single most important factor which impacts poverty. And macroeconomic stability is absolutely essential for sustained high levels of growth. Now, there is a lot of empirical evidence that even growth itself is not a sufficient, is a necessary condition, but is not a sufficient condition to remove disparities. You've got to have more, shall we say, progressive taxation and progressive expenditure policies. Now, in the case of Pakistan, we are lacking on both. There is and economic stability is macroeconomic stability is essential for growth. We've seen that the graph that you showed earlier, absolutely correct, that our growth rate goes up and down essentially because it goes up driven by consumption-led growth, and that is not sustainable. So then we have to, in order to address the imbalances, we apply policies which brings the growth rate down, as is happening this year. This is a very stark example of what is happening. Now, if growth were financed and propelled by sustainable policies, you would have a more, shall we say, equal sort of a level growth throughout the period, and that would help reduce poverty. But growth alone is not sufficient, as we said. It needs to be associated with progressive taxation expenditure policies. If you look at our expenditure policies, what is the major item you see in the budget? The biggest item in the budget today, yeah, you're all thinking of defense. No, it's not defense. Yes, 2 minutes. Thank you. I'll try and cut it out. The biggest item is interest payments. We last year we paid 3 trillion rupees, not billions, trillion. That means 3,000 billion rupees were paid in interest payments. That's nearly 60% of all tax revenues. And what are interest payments? Interest payments are payments given to other capitalists, the creditors. Who are the creditors? These are not foreign creditors. These are your commercial banks. And what are the commercial banks doing? They're raising interest rates. They determine the interest rates. And why are they raising the interest rates? They're raising interest rates to protect their own interest incomes from the impact of inflation. Are your incomes protected from inflation? No. We suffer losses in our income because inflation goes up. And the poor, they suffer much more. But the commercial banks do that. And we have policies which support that. That is the objective of the state bank policies, to keep that going there. Now, you don't have to look far in this direction. I mean, just look at the amount of fiscal space that you create. Allocations to education and health are dismal in Pakistan, very low, way below the target set for us by the UN and others. But it is not just allocation. Well, of course, there are other issues also. But we always claim that there's not enough fiscal space. Now, I'm just pointing out that these are the kind of glaring, shall we say, mistakes in our policy choices that lead to further accumulation of wealth with those who already have the wealth to lend money to the government of Pakistan, and they do it at exorbitant interest rates. We are going through a financial crisis, and we talk about getting money from other countries, even for the floods. What have we done domestically?
We could have diverted some of this money towards the floods. Yeah, I'm almost done. Yeah. So, I mean, I'm trying to point out that at the macroeconomic level, there is a lot that can be done to create the space for spending on those many projects and schemes that the distinguished speakers are going to speak here that directly address the poor and their problems. I'll stop here. There was a number of other things I want to discuss, but thank you so much. Thank you, Amna. Have a seat, please. Have a seat. Let me invite all the honorable speakers. So you just come here and have their seats. Oh, sorry. Now I request Mr. Zahar Latif Khan Sahab, will come forward and have a seat. He is the chairman, Islamabad Stock Exchange. Next is Dr. Amna Khalifa. She is advisor on fiscal policy and international taxations. Next, Dr. Shujat Farooq. He is a Dean, Pakistan Institute of Development Economics. And last but not the least, Barrister Jahangir Jadoon Sahab. He is the Advocate General, Islamabad. Ambassador Raza Sahab, please come forward and have a seat. Let me have a request to our honorable guest and speakers, but specifically that due to time constraint, the speaking time is only 10 minutes. So I request them to retain that. Our first speaker on Dr. Zahar Latif Khan Sahab. He is the chairman Islamabad Stock Exchange. He is the CEO of Zahar Latif Khan Security Limited, one of the premier and leading brokerage house of Pakistan for the past 23 years, as well as director of Pakistan Mercantile Exchange Limited, the only commodity future trading exchange function in Pakistan. Dr. Zubair, stage is all yours. And I'd like to just have some more comments. Whenever you are going on the Islamabad road, you can find out there is a number of beautification, and I think he is the one of the pioneer in doing that one. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear Excellencies, ladies and gentlemen, I am so privileged to talk in front of such an august gathering. I am grateful to Mr. Khalid and also Ma'am Amna Awan for giving me chance to speak about the Grand National Dialogue. We as a businessman sincerely think that this Grand National Dialogue should be translated and converted into Charter of Economy, which is very much required and a need for this country, because we understand that the socio-economic development, poverty alleviation badly needs a consensus among the political parties to have at least one page. They should come on one page about the economic policies and long-term sustainable policies. So about today's subject, I would not take much of the time, but I will be very short and precise. So Pakistan has a complex and diverse society of different ethnicities and cultures. The diversity is colorful, but also entails language, education and economic constraints that causes wide disparities of health, income and growth among these groups. The government top-down approach to reduce these disparities are not of much help. Instead, the policies should be more focused
towards grassroots levels and scale up people's potential for their economic and social growth. So in our opinion, the SMEs can play an important role to reduce the socio-economic gap between the rich and the poor. Small and medium-sized enterprises represents more than 90% of all companies globally and are the primary drivers of social mobility, creating 7 out of 10 jobs. The policies to scale up the economic activities will immensely impact economic inequalities and social disintegration among the masses. The government should help the SMEs in acquisition of latest tools, consult in research and development, and make loans available at lower interest rates. So these are very, very important. And also we sincerely believe about the vocational training institutes to have specialized training for the people so that they can work for the economy and for themselves as well. Another important point is about the financial inclusion along with digitization is the need of the hour. The government must work to provide maximum number of population with identification numbers, as without identification numbers, the vulnerable sections of our society, including women, would not be able to access the financial products or even opening a bank account. Digitization will help financial inclusion more accessible and avoid bureaucratic hassles. The efforts will help to shrink the income gap between different groups and will ease commerce, access to loans and financial assets. According to Global Financial Literacy Survey report, financial literacy in Pakistan comes to something around 26%, while developed countries such as European countries and even UK, USA have around 70% plus financially literate population. We must make our people financially literate. Financial literacy comes along with saving culture and investment that grows overall health of social welfare. Assalamu alaikum. We welcome the Honorable Minister. Around 63% of Pakistan's population is under the age of 29, and the country will continue to enjoy the youth bulge for another 30 years or so. According to United Nations National Human Development Report, the fact that the youth is fast to learn and use the smartphones and other technology, the Pakistan has bigger potential of growth. The government along with non-government organizations must work to initiate specialized skills program and vocational training centers to empower maximum number of youth with contemporary and lucrative skills that would not only stop brain drain but also empower youth with skills and income growth that eventually lead to poverty alleviation, social growth and lessening inequalities. So by taking the advantage of the presence of the Honorable Minister, we just want to inform that we were in Gwadar last week along with a think tank, Institute of Strategic Studies, Islamabad, and we have seen a lot of things which we wanted to convey to you to improve the situation of the people, native people living in Gwadar. We understand that now this government is very seriously pursuing the development of Gwadar port, but the local people need to be taken care of. So thank you very much, ladies and gentlemen. I think that we will be able to listen to the Honorable Minister and other eminent speakers. Thank you very much. Thank you very much. With the brief introduction, I asked before I introduce our guest of honor, I like Ambassador Ambassador Mahmood Saab, Raza Muhammad Saab, to have a seat. Okay, that's fine. They are there already. With this, it's my honor and pleasure to introduce our worthy guest of honor.
Keynote speaker, engineer Mr. Ahsan Iqbal Sahab. He is a Federal Minister of Planning, Development and Reform and Secretary General of Pakistan Muslim League, and he has quite an influential background in politics. He served as a Minister for Interior, Minister of Planning, Development and Reform, Deputy Chairman, Planning Commission of Pakistan, Minister of Minorities and Minister of Education. His contribution effort in launching Vision 210 and then again reviving the same policies in 2013 under the Vision 2025 strategies are well known. His contribution for the implementation of SDG, inclusiveness, multi-poverty index, reducing disparities among districts and provinces, etc. are well known initiative, and we expect more positive development during this tenure. He attended the Wharton School of University of Pennsylvania, from where he did MBA in 1986. Also attended Government College Lahore, and a number of Harvard University and a number of other prestigious institutions in different capacities. Now I request our keynote speaker, Engineer Muhammad Ahsan Iqbal, for keynote speak, please. نہیں پہلے ہم نے شروع میں یہ رکھا ہے، شروع نہیں رکھا ہے. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The organizers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I am delighted to share my thoughts in this national dialogue on socio-economic development to mitigate disparity. And having spoken so much in English, I think I would rather, with my apologies to the distinguished ambassador, switch to Urdu, because I see media, and through media maybe I can reach to wider audience outside this room. میں سب سے پہلے تو IPRI اور COPAIR کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک بڑے اہم موضوع کے اوپر انہوں نے اس مذاکرے کا انتظام کیا ہے. آج دنیا کو ناہمواری اور ان ایکوالٹی کی صورت میں ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا ہے. تقریباً نیپولین سے لے کر پیچھے سیزر تک ہزاروں سال کی تاریخ میں انسانی تمدن اور انسانی معیشت گھوڑے کی رفتار سے ترقی کرتے رہے. سیزر کی فوج بھی ہارس بیک کے اوپر جنگ میں داخل ہوتی تھی اور نیپولین کی فوجیں بھی ہارس بیک کے اوپر میدان میں اترتی تھیں. اور ان صدیوں میں انسانی تمدن اور معیشت زراعت کی معیشت کے گرد گھومتا تھا، جس میں کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے کی ترقی کی بنیادی شرط یہ تھی کہ وہ کتنا زرعی اجناس پیدا کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اور اس معاشرے کے اندر غریب ترین اور امیر ترین معاشروں کے درمیان جو تناسب تھا وہ 1 سے 8 تک زیادہ سے زیادہ تھا. اس دنیا کے اندر جو غریب پسماندہ ترین معاشرے تھے وہ اور جو امیر ترین معاشرے تھے ان میں 1 اور 8 کے تناسب سے زیادہ فرق نہیں تھا. لیکن نیپولین کے 70 سال کے بعد جب انڈسٹریل ریولوشن نے نارتھ امریکہ اور یورپ کو مرکز بنایا اور انسانی ترقی گھوڑے کی رفتار سے نکل کر پہیے اور انجن، پہلے سٹیم انجن اور پھر دوسرے امپرووڈ فارمز آف انجن کے ساتھ تیز رفتاری سے ترقی کرنے لگی، تو پھر یہی جو فرق ہے یہ چند 100 درجے میں داخل ہو گیا. 1 اور 100+ میں اس کا فرق آ گیا. 20ویں صدی کے اختتام پہ صنعتی دور بھی دم توڑ گیا اور اب ہم انفارمیشن ریولوشن اور نالج ریولوشن کے دور میں داخل ہو گئے ہیں، جس میں ترقی کی بنیادی کرنسی نہ مشین ہے، نہ ریئل اسٹیٹ ہے،
نہ معدنیات ہیں کہ جنہوں نے انڈسٹریل ورلڈ کے دوران ترقی پر بہت زیادہ اپنا شیڈو کاسٹ کیا. اس نالج ریولوشن ایج کے اندر ترقی کی شرط صرف نالج کیپٹل ہے اور مائنڈ کیپٹل ہے. کس ملک کے پاس کس درجے میں انٹلیکچول کیپٹل موجود ہے وہ اس سے اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا ہے. اگر آپ پچھلے چند اشروں کے اندر لاسٹ 30 to 40 ایئرز یا 3 to 4 ڈیکیڈز میں دیکھیں تو جتنے نئے ملینئرز ہیں اور جتنے نئے بلینئرز ہیں یہ سب نالج ریولوشن کی پیداوار ہے. ان کے کوئی فزیکل ایسٹس نہیں تھے جن کو انہوں نے بروئے کار لایا. اگر آج مائکروسافٹ بنا تو کسی کارخانوں کے ساتھ نہیں بنا. اگر گوگل بنا کسی وہ کارخانوں کے ذریعے مشینوں کے ذریعے نہیں بنا. اسی طرح جو دیگر بھی آج فیس بک ہے، ٹویٹر ہے اور جتنے ٹیک جائنٹس ہیں ان سب کی پشت کے اوپر انٹلیکچول کیپٹل یا نالج کیپٹل کار فرما ہے. اب اس کیپٹل کو پرورش دینے کے لیے معاشرے کے اندر جو شرائط درکار ہیں ان سب کا تعلق ایک کیپٹل انٹینسو انویسٹمنٹ کے ساتھ ہے. مثال کے طور پہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بہت ہیوی انویسٹمنٹ درکار کرتا ہے. آج انٹرنیٹ کی جو اویلیبلٹی ہے وہ ایک بنیادی ضرورت بن گئی ہے ماڈرن اکانومی کی، جس میں کہ انڈسٹریل ریولوشن میں کہا جاتا تھا کہ بجلی کے بغیر ماڈرن اکانومی نہیں چل سکتی. اس نئے دور کے اندر انٹرنیٹ کے بغیر ماڈرن اکانومی نہیں چل سکتی. لہٰذا آپ کو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل کنیکٹیوٹی، ڈیجیٹل بیک بون اور اس کی سپیڈ کیا ہے، یہ سارے ایشوز ہیں کہ جن کے ساتھ ہر سوسائٹی نے اور اکانومی نے خود کو لیس کرنا ہے. لیکن صرف یہ انفراسٹرکچر بنا دینا کافی نہیں ہے. اس انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے اور اس کے فائدہ اٹھانے کے لیے جو ہیومن ریسورس درکار ہے اس میں بھی بہت انویسٹمنٹ چاہیے، کیونکہ دس ریکوائرز کریٹو مائنڈز، دس ریکوائرز انوویٹو مائنڈز. اور اس کا تعلق جو ہے نظام تعلیم کے ساتھ ہے، اس کا تعلق صحت کے ساتھ ہے. ایک ایسا ملک جس میں 42% بچے سٹنٹڈ ہوں اور جن کی کوگنیٹو ایبلٹی کمپرومائزڈ ہو، کیا وہ ایک انوویٹو یا ایک کریٹو اکانومی کے اندر کوئی بہت لیڈنگ رول پلے کر سکیں گے یا وہ اس کے فٹ سولجرز کے طور پہ اس میں کام کر سکیں گے؟ تو یہ وہ بنیادی چیلنجز ہیں کہ جو کیز ٹو سکسیس ہیں فار ویلتھ کریشن، فار پراسپیرٹی، وہ ساری بہت زیادہ کیپٹل انٹینسو ہو گئی ہیں. لہٰذا جو ہیو اور ہیو ناٹ کی تقسیم ہے وہ بہت شارپلی انکریز کر رہی ہے دنیا میں. اور اسی لیے اب حکومتوں کا یہ چیلنج ہے کہ وہ اپنی سوسائٹیز کے اندر جہاں پہلے ہم روایتی ہیوز اور ہیو ناٹس کی بات انکم کے اوپر کیا کرتے تھے، اب جو نئی تقسیم ہے وہ انفارمیشن ہیوز اینڈ انفارمیشن ہیو ناٹس کی ہے. تو لہٰذا کس طریقے سے ہم اس ڈیوائیڈ کو برج کر سکتے ہیں اور سوسائٹی کے ہر طبقے کو ڈیجیٹل اکانومی میں فائدہ اٹھانے کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اس کا بہت حد تک انحصار اس پر ہے کہ ہم معاشرے کے اندر جو تقسیم ہے، جو ناہمواری ہے، اسے کس طرح سے دور کر سکیں گے. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ صرف کسی جگہ پہ کمپیوٹر رکھ دینا یا انٹرنیٹ فراہم کر دینے سے بات نہیں بنے گی. اس کے ساتھ ہمیں نظام تعلیم کو اور لوگوں کی صحت کو اور ان کی غربت کو بھی اٹیک کرنا پڑے گا تاکہ وہ ان نئے ٹولز کا فائدہ اٹھا سکیں. تو ایک ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن اس ہولسٹک اپروچ کے ساتھ ساتھ جو نئے سکسیس کے لیے ڈرائیورز ہیں
ان پہ ہماری نظر ہونی چاہیے کہ اگر ہم انڈسٹریل ریولوشن کی سوچ کے ساتھ آج کے دور میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو ہم جو صحیح بھی کریں گے شاید وہ بھی زیادہ کارگر نہیں ہوگا. تو اس کے حوالے سے اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہم نے جب 2010 میں لیپ ٹاپ نوجوانوں کے لیے پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر شروع کیا, اور پبلک سیکٹر یونیورسٹیز میں زیادہ تر ہمارے لوور اور سوشیو لوور مڈل کلاس اور لوور کلاس کے طلبہ و طالبات پڑھتے ہیں جن کی دسترس میں نہیں تھا لیپ ٹاپ. تو بہت سے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ شاید یہ نوجوانوں کو رشوت دے رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن وہ 1 ملین لیپ ٹاپ جو ہم نے چند سالوں میں یونیورسٹیز کے نوجوانوں کو دیا, ان 10 لاکھ لیپ ٹاپ سے پاکستان دنیا کی 3rd بگیسٹ ای لارننگ کنٹری بن گیا. ان نوجوانوں نے اس لیپ ٹاپ کے ذریعے خود کو ان سکلز کے ساتھ آراستہ کیا کہ جس سے وہ دنیا کی ڈیجیٹل اکانومی میں ایپس بناتے تھے اور خود کو ایک پروڈکٹیو ممبر بنا کے اپنے لیے کمائی بھی کرتے تھے اور ملک کے لیے بھی وہ ایک زر مبادلہ کمانے کا ذریعہ بن گئے. اور یہ ایک ایسا پروسیس ہے, یہ جو نئی ایک چینج ہے. میں آپ کو کسی بڑی یونیورسٹی کی بات نہیں کرتا, میں یونیورسٹی آف ناروال میرا علاقہ بڑا پسماندہ ہے. وہاں پہ میں نے اگلے دن ہمارے کمپیوٹر سائنس کے جو ایک ٹیچر تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسٹوڈنٹس کے لیے مارکیٹ میں کیا گنجائش ہے. انہوں نے کہا سر میں نے اپنی کلاس کے بچوں کو اور بچیوں کو کہا کہ آپ کو اگر کوئی نوکری کی ضرورت ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کتنی تنخواہ پہ نوکری دلوا دیں گے. تو کہتے میں نے انہیں کہا کہ یہی ہے کہ اچھی سے اچھی کوئی 50,000 پہ میں کوشش کروں گا, آپ لوگ فریش ہیں. وہ کہتے آگے سے ہنس پڑے کہ ہم تو 1.5-2 لاکھ روپے مہینے کے گھر بیٹھے کما رہے ہیں, آپ ہمیں کون سی 50,000 کی نوکری دلوائیں گے. تو یہ جو آج یوتھ ہے یہ انٹرپرائزنگ ہے. اگر ان کو ایک چھوٹی سی سہولت ملی تو اس کے ساتھ انہوں نے اس کا فائدہ اٹھایا. اسی طرح 2010 میں مجھے یاد ہے کہ اس وقت ہماری حکومت نے پنجاب میں ہر ہائی سکول کے اندر کمپیوٹر لیب اور انٹرنیٹ کو پہنچایا, جس کے نتیجے میں اٹک سے لے کے ڈیرہ غازی خان تک ہر پسماندہ علاقے کے اندر کمپیوٹرز اور کمپیوٹر لیبز کو قائم کیا گیا. اس طرح کی انٹرونشن جو ہیں آج حکومتوں کے لیے ناگزیر ہیں کہ وہ پسماندہ علاقوں کو اور پسماندہ طبقوں کو ڈیجیٹل اکانومی سے ہمکنار کریں تاکہ ہم اس عدم تفاوت کا جو نالج ریولوشن پیدا کر رہی ہے اس کے آگے کوئی بند باندھ سکیں. لیکن اگر ہم یہ نہ کر سکے اور ہم نے اس پہ انویسٹ نہیں کیا تو پھر یہ شاید اتنی تیزی کے ساتھ طوفان آئے گا ان ایکوالٹی کا, اس پہ ہم قابو نہیں پا سکیں گے. اسی طرح ایک اور میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو روایتی سقراط ہیں اور وہ بکرات ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ کیا یونیورسٹیاں کھولنے کے چکر میں پڑ گئے ہیں, یہ 10-15 یونیورسٹیاں بنائیں اور ان کو ورلڈ کلاس کریں, یہ ایک آپ کوانٹٹی میں کیوں پھنس گئے ہیں. ہم نے پروجیکٹ شروع کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ کا فرض ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے اندر کم از کم ایک یونیورسٹی کا سب کیمپس ضرور ہونا چاہیے اگر پوری یونیورسٹی نہ ہو. کیوں کہ ہمارے جو غریب لوگ ہیں وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو دوسرے شہروں کے ہاسٹل کے اخراجات جو کم از کم بھی 40-50-60 ہزار مہینے کا ہوتا ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور ہماری لڑکیاں تو خاص طور پہ محروم رہ جاتی ہیں چونکہ ان کو ہمارے لوگ دوسرے شہروں میں اکیلے نہیں بھیجتے پڑھائی کے لیے. تو ہر ڈسٹرکٹ میں ایک ضرور یونیورسٹی ہونی چاہیے. اور بڑی مخالفت ہوئی, اس کے خلاف اداریے لکھے گئے, لیکن ہم کھولتے چلے گئے. میں آپ کو 2 مثالیں اس کی دیتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح تعلیم ایک ایکولائزر بن کے اپنا رول پلے کرتی ہے. اگین آئی وڈ give you example from my own home town. University of Narowal when we started few years ago, تو within 3 to 4 years 5,000 اسٹوڈنٹ اس میں انرول ہو گئے اور ان 5,000 اسٹوڈنٹس میں 80% لڑکیاں ہیں. اور یونیورسٹی آف نارووال کا میرٹ جو ہے لاہور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے برابر ہے. اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بچے اور بچیاں اتنے نمبر لیتے تھے، اگر یہ یونیورسٹی نہ بنتی تو یہ ایف اے ایف ایس سی کر کے گھر بیٹھ کے ضائع ہو جاتے، یہ آگے نہیں پڑھ سکتے تھے. آج وہ الحمدللہ اس تعلیم کے نتیجے میں بجائے صرف یہ کہ ایف اے ایف ایس سی کے بعد کلرکی کریں، وہ 16 سال کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ان میں سے بہت سے اچھی جابز میں جا رہے ہیں، کوئی ٹیچنگ میں جا رہا ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر رہا ہے، کوئی ملک سے باہر چلا گیا ہے، ان کے لیے نئے دروازے کھل گئے ہیں. اسی طرح میں جب بلوچستان میں ہم نے یونیورسٹی کیمپسز کھولے تو خود پشین گیا، نوشکی گیا، وڈ گیا، خزدار گیا، گوادر گیا، یہ سارے کیمپسز انوگریٹ کیے. تو پشین میں وہاں پہ ایک بچی لیب میں کام کر رہی تھی کیمپس میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو اس یونیورسٹی کے کھلنے سے کتنا فائدہ ہوا ہے؟ تو اس بچی نے رونا شروع کر دیا. تو میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ میں نے ایسا تو نہیں اس سے کوئی سوال کیا کہ یہ آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے. وہ کہتی کہ میں نے 2 یا 3 سال پہلے ایف ایس سی پاس کی تھی اور میرے والدین مجھے کوئٹہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو میں نے تقریباً مجبوراً اپنی ڈریم کہ آئی کین ایور اٹینڈ اے یونیورسٹی کیمپس اسے دفن کر دیا تھا. اور اس یونیورسٹی کیمپس کھلنے سے میرا وہ خواب جو میں دفن کر چکی تھی وہ زندہ ہو گیا اور اب میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں. یہ خوشی کے آنسو ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. اب ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی جو ایلیٹ یہاں اسلام آباد میں بیٹھ کے فیصلے کرتی ہے، وہ ہمیں ایسی بکراتی اور سکراتی پڑھاتی ہے کہ جس میں وہ خود اپنے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے ان محروم علاقوں کو اور ان طبقوں کو نہیں دیکھتے. اور یہ چیز کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ انکلوسیو ہوں. اگر ان کے اندر عوامی نمائندگی نہیں ہوتی، اس میں انکلوسیونیس نہیں ہوتی، اور آپ اس کی سب سے بڑی مثال یہ دیکھیے کہ 1960 کے عشرے میں ہم کہتے ہیں کہ بڑی ترقی ہوئی پاکستان میں، بلا شبہ بڑی ترقی ہوئی. چونکہ وہ انکلوسیو نہیں تھی، اس نے 2 قسم کی ناہمواریاں پیدا کی. ایک جغرافیائی ناہمواری پیدا کی، جس سے مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بیچ آج کوئی بھی اکانومسٹ سے آپ بات کریں تو وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ 1971 کا سانحہ 1970 یا 71 میں نہیں ہوا تھا. اس کی بنیاد 60 کے عشرے میں جو عدم تفاوت اور ایک ناہمواری مشرقی اور مغربی پاکستان کی پیدا ہو گئی تھی، اس کے ساتھ بیج رکھے گئے تھے اور اسی چیز کو پھر ایکسپلائٹ کیا گیا اس ناہمواری کو. تو لہٰذا ایک جغرافیائی ناہمواری تھی اور دوسری سماجی ناہمواری تھی کہ اسی دور کے اندر جو ہماری سوسائٹی کے اندر ورٹیکل ان ایکوالٹی پیدا ہوئی وہ اتنی زیادہ تھی کہ 22 خاندانوں کی تھیوری نے آگ لگا دی اور اس کے بعد ہمیں نیشنلائزیشن کے عمل سے گزرنا پڑا اور وہ جتنی انڈسٹریلائزیشن تھی وہ ساری ریورس ہو گئی. تو اگر ان 10 سالوں کے اندر ایک انکلوسیو ڈیولپمنٹ ہوتی تو شاید اس کے وہ منفی اثرات نہ ہوتے کہ ہم 10 سال بہت تیزی کے ساتھ دوڑے، لیکن 10ویں سال وہ ساری ترقی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ زمین بوس ہو گئی اور وہ سارا ڈھانچہ گر گیا، چونکہ اس کی بنیاد میں سماجی اور جغرافیائی ناہمواری تھی. تو اس لیے آج کے دور میں کسی بھی معیشت کو ترقی کرنے کے لیے 3 بنیادی پلرز کی ضرورت ہے. پہلی، اگر اس نے آگے جانا ہے تو اٹ ہیز ٹو کریٹ ویلتھ. اس کی ویلتھ کریشن کیپیسٹی کیسی ہے، وہ کتنی دولت کی افزائش کر سکتا ہے. 2، اس دولت کو جو پیدا کی جاتی ہے ڈسٹریبیوٹ کرنے کی اس کی صلاحیت کیسی ہے، کیا وہ ناہمواری کو جنم دیتی ہے یا اس کے اندر ایکوٹی ہے، اس کے اندر ایک سوسائٹی میں بیلنسڈ گروتھ کی صلاحیت ہے. اور تیسری چیز یہ کہ آج کی گلوبلائزیشن میں کمپیٹیٹیونیس کے بغیر آپ کی ویلتھ کریشن بہت دیر تک نہیں چل سکتی. You have to meet the global benchmarks of success. اگر آپ کی کارکردگی، آپ کی پروڈکٹیوٹی، آپ کی کوالٹی، آپ کی انوویشن دنیا کی سطح پہ نہیں ہے تو آپ کا انجن بہت دور تک نہیں چل پائے گا، کوئی اور اس کو آ کے اوورٹیک کر لے گا اور آپ کی صنعت ختم ہو جائے گی. تو لہٰذا ایک مستقل دوڑ اور جنگ ہے جس میں کہ ڈائنامکلی
پروڈکٹیوٹی ڈائمنشن کے اوپر، کوالٹی ڈائمنشن پہ اور انوویشن ڈائمنشن کے اوپر سوسائٹیز کو خود کو ترقی دینے کی ضرورت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جو دنیا کا ایک ایجنڈا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی صورت میں بنایا گیا، اس میں اس بات کی ایک نشاندہی کی گئی کہ کس طریقے سے جو ملک ہیں وہ ایک کم از کم ناہمواری کو ختم کرنے کے لیے ایک بنیادی شرط، ایک بنیادی کرائیٹیریا کو میٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان جیسا ملک بدقسمتی سے جو کلائمیٹ ڈیزاسٹر کا شکار ہوا ہے، ہمیں ٹرپل ڈیزاسٹرز کا سامنا کرنا پڑا ہے. پہلے ہم ایک بدترین معاشی بحران سے نکلنے کے لیے IMF کے معاہدے کی شرائط پوری کر رہے تھے، جو کہ بہت اینٹی پور ہیں، غریبوں کے اور پسماندہ طبقوں پہ ان کا براہ راست اثر ہے. اس مہنگائی کی صورت میں جو اس IMF کے معاہدے نے ایک دم تمام سبسڈیز کو ختم کرنے کا بوجھ ڈالا. 4 سال کی جو ناکامی تھی اس کو کہا گیا کہ آپ 4 مہینے کے اندر پورا کریں، اور اس کے جو اثرات ہیں اس نے ایک بہت بڑی مہنگائی کی لہر پیدا کی. جب آپ 1 مہینے میں 100 روپیہ پٹرول اور ڈیزل کی قیمت بڑھانے پہ مجبور ہوں گے تو اس پہ کوئی آپ کو دنیا کا PhD کا اکانومسٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ کاسٹ پش فیکٹرز ہیں، اور اس کے ساتھ ایک انفلیشنری ایک دم ہر چیز میں پریشر آتا ہے. اور جب آپ پٹرول ڈیزل ایک دم بڑھائیں گے تو بجلی کی قیمت بھی اس سے بڑھے گی، اور جب بجلی اور پٹرول ڈیزل بڑھے گا تو ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوگا. تو ایک ہم بڑے انفلیشنری دور سے گزر رہے ہیں، جس کی بنیادی وجہ میں نہیں جاتا کہ کیوں تھی یا سبسڈیز ہونی چاہیے تھی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ علیحدہ بحث ہے. بٹ ہیونگ سیڈ دس کہ وی ور گوئنگ تھرو اے ٹرانزیشن، اے ویری ڈیفیکلٹ ٹرانزیکشن، اور اس کے اوپر جو ہے کلائمیٹ ڈیزاسٹر آ گیا. سو کلائمیٹ ڈیزاسٹر نے 32 ارب ڈالر سے زیادہ کا ہمیں نقصان پہنچایا. اور اس ڈیزاسٹر میں بھی جو بدترین چیز ہے کہ ہم نے 2017 میں ایک ملٹی ڈائمنشنل پاورٹی انڈیکس سروے کرایا، جس میں پہلی دفعہ پاکستان میں غریب ترین اضلاع کو کمپیوٹ کیا گیا کہ ہماری ڈسٹرکٹ لیول پہ پاورٹی انڈیکس کیا ہے. تو 20 غریب ترین اضلاع میں سے 16 اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کی بدترین زد میں آئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے ہی بہت غریب تھے وہ غریب تر تھے، غریب ترین تھے، اب ہائپر پاورٹی کا وہ شکار ہو گئے ہیں، ہائپر میل نیوٹریشن کا شکار ہو گئے ہیں، ہائپر ان امپلائمنٹ کا شکار ہو گئے ہیں. اور ہم نے اس سال جولائی میں ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ ایکسلریٹڈ گروتھ فار 20 پورسٹ ڈسٹرکٹس. لیکن اس کلائمیٹ ڈیزاسٹر کے بعد اب وہ بھی ہمیں ایک K2 کا پہاڑ لگ رہا ہے، چونکہ اتنی تباہی ہو گئی ہے ان اضلاع کے اندر کہ اب ہمیں انہیں بہت ریپڈلی تیزی کے ساتھ کھڑا کرنا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی یہ جو مذاکرہ ہے اور جو گفتگو ہے ماہرین ہے، ان کی ہم رہنمائی سے استفادہ حاصل کرنا چاہیں گے. چونکہ پاکستان نے اگر مستقل بنیادوں پہ آگے بڑھنا ہے تو ہمیں ایک بیلنسڈ گروتھ کی فاؤنڈیشن چاہیے. اگر معاشرے کے اندر سماجی، معاشی، سیاسی ناہمواری ہوگی تو وہ ناہمواری ایک زلزلے کی صورت میں وہ تمام عمارت کو زمین بوس کر دیتی ہے کہ جسے آپ بہت تیزی کے ساتھ چنتے ہیں یا کھڑا کرتے ہیں. جیسا کہ 1960 کا جو ہمارا ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ تھا وہ 1971 میں سارا کریش کر گیا اور زمین بوس ہو گیا، چونکہ اس کی بنیاد کے اندر انکلوسیو ڈیولپمنٹ نہیں تھی، اس میں عوام کی شراکت نہیں تھی، اور اس نے ایسی ناہمواری پیدا کی جس نے جو وہ ناہمواری ہی اس ساری ترقی کو کھا گئی. تو اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اب جو مستقبل کی معیشت کے ڈرائیورز ہیں ان کو سمجھیں اور اس صلاحیت کو اپنے عوام میں پھیلانے کے لیے منصوبہ سازی کریں، تاکہ ہر طبقے کو اور ہر علاقے کو ترقی کے شعبے میں برابر کے مواقع پیدا ہو سکیں. انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا. اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو ریئلی بینیفٹنگ فرام دا ریکمنڈیشنز آف دا ویری لرنڈ اسکالرز who will make their presentations. Pakistan Zindabad.
Thank you very much, sir, for this valuable and quite significant value addition to the debate. Sir, I just came to know that you probably are facing paucity of time, so taking advantage of your presence here, I would like to request the chief guest, Federal Minister S.N. Iqbal Sahab, to present the shields and souvenirs to our worthy speakers who are right now present at the stage. These speakers are of session 1. We can resume our session debate and discussions afterwards. The minister presents these souvenirs to them. For this purpose, I would like to request the honorable. Can I have a moment of silence, please, so I can request the officials from IPRI and COPAIR. Thank you so much. President COPAIR, Ms. Amna Munawwar, to please come on stage. Chair COPAIR, Ambassador Khalid Mahmood, and President IPRI, Dr. Raza Muhammad, to please come on stage. So in their presence, we can present these souvenirs to our worthy speakers over here. And after this, I'll be requesting the presence of speakers of our session 2. So all of us, or all of the speakers, can have a group picture with the chief guest as well. So first of all, I would like to request our Dr. Muhammad Zubair Khan, former Federal Minister of Commerce, to please come on stage and receive their souvenir. Zahid Latif Khan, Chairman, Islamabad Stock Exchange. Dr. Amna Khalifa, Advisor on Fiscal Policy and International Taxation. Shujaat Farooq, Assistant Professor, Head PIDE, School of Economics, Acting Dean. Barrister Jahangir Jadoon, Advocate General, Islamabad, please. Moderator of our first session, Dr. Usman Mustafa, please come on stage and receive your souvenir. I would like to request the presence of speakers of our second session as well. Dr. Khaqan Najib, former Advisor, Ministry of Finance. Dr. Hassan Daud Bhatt, CEO, Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment and Trade. Rana Ehsan Afzal Khan, Coordinator to Prime Minister on Commerce and Industry. Mr. Muhammad Ahmed, President, US Pakistan International Chamber of Commerce and former. He's not here. And moderator of our second session, Dr. Zahid. You're there? Okay. Please, sir, come on stage. Now I would request the Honorable Chief Guest,
Fiddle Minister S. N. Iqbal Saab to present souvenirs to our respected ambassadors, Ambassador Khalid Mahmood, Chairman COPAIR. President COPAIR Amna Munawar Awan. President IPRI Ambassador Dr. Raza Muhammad. Now our worthy officials of IPRI and COPAIR, they'll be presenting shield jointly, collectively to our chief guest, Fiddle Minister S. N. Iqbal Saab. Request for a group picture. Please, all the participants, worthy speakers should join us on stage so we can have a group picture with our chief guest. Please come on stage. It's okay. I'll be standing here. I'm already coming from here. Sorry, team. Thank you very much. All of our worthy guests can have their seats right now. Hi. Thank you. We'll resume, okay. Thank you very much. The officials from COPAIR and IPRI were the speakers. Our chief guest, he is probably leaving. Thank you very much, sir, for your time. Now I would request our moderator of session 1, Dr. Mustafa, Dr. Usman Mustafa, to resume his discussion of first session with the worthy and keynote speakers. Our first session was focusing on the policy intervention by government to elevate poverty, and this session was being moderated by Dr. Usman Mustafa. Sir, please carry on. Yeah, without wasting time, I'll just like to invite Honorable Mr. Jahangir Jadoon Saab. He's the Advocate General Islamabad. He was also served as a Deputy Advocate General, defended a journalist in different regime as member of Journalist Defense Committee. He has more than 21 years of experience. Let me just briefing. Can you start, please?
and Dr. Raza, President IPRI. Thank you very much for inviting me and providing me the opportunity to discuss the national dialogue on economic disparities. Actually, a lot of people will be thinking what is the relation of advocacy and the Advocate General with the disparity in equality in the incomes. In my opinion, the most important cause of disparity is the lack of governance or the poor governance in the society. Now the people of Pakistan, the citizens of Pakistan have a contract with the state in the shape of 1973 Constitution. Let's see what the Constitution says about the disparities and what is the responsibility of the state and the government in powers, whether it is a provincial government, whether it is a federal government, or whether it is a government on the district level. What are their responsibility to remove this disparity, to overcome the disparities and play a level playing field for every citizen? The doctrine of good governance, objective resolution by virtue of Article 2A of the Constitution has been made substantive part of the Constitution, which unequivocally enjoined that in state of Pakistan the principle of equality, social and economic justice as described by the Islam would be fully observed, which would be guaranteed as a fundamental rights. Principle of policy contained in Article 38 of the Constitution also provide that the state should secure the well-being of the people by raising their standard of living and by ensuring equitable adjustment of rights between employer and employees, and provide for all citizens within the available resources of the country facilities for work and adequate livelihood and reduce disparity in income and earning of individual. State is obliged under Article 3 of the Constitution to ensure the elimination of all forms of exploitation and gradual fulfillment of the fundamental principle from each according to his ability to each according to his work. Now, every citizen of Pakistan, wherever he is duty bound to obey the law and the Constitution. Now, I just read over the Article 38 of the principle of the policies, what the article describe, what the state responsibility regarding the disparities. Promotion of social and economic well-being of the people is the prime duty of the state under Article 38 of the Constitution. The state shall secure the well-being of the people irrespective of the sex, caste, creed or race by raising their standard of living, by preventing the concentration of wealth and means of production and distribution in the hands of a few to the detriment of the general interest, and by ensuring equitable adjustment of right between the employers and employees and landlords and tenants. Provide all citizens within the available resources of country facilities for work and adequate livelihood with reasonable rest and leisure. Provide for all persons employed in the service of Pakistan otherwise social security by compulsory social insurance or other means. Provide basic necessities of life such as food, clothing, housing, education and medical relief for all such citizens irrespective of sex, caste, creed or race as are permanently or temporarily unable to earn their livelihood on account of infirmity, sickness or unemployment. Reduce disparity in the income and learning of the individuals, including persons in the various classes of the service of Pakistan. Ensure that the shares of the province in all the federal services, including autonomous bodies and corporations established by under the control of the federal government,
shall be secured, and any omission in the allocation of the share of the promise in the past shall be rectified. Now, these are the prime responsibility of the state institution to overcome the disparity. Now, as per Article 29 of the Constitution, sub-Article 3, in respect of each year, the President in relation to the affairs of the Federation and the Governor of each province in relation to the affairs of his province shall cause to be prepared and laid before each house of the Majlis-e-Shura Parliament, or as the case be the Provincial Assembly, a report on the observance and implementation of the principle of policy, and provision shall be made in the rules of procedure of the National Assembly and the Senate, or as the case may be the Provincial Assembly, for discussion on such report. Do we have any discussion in the Parliament as Iqbal Sahab has gone? Absolutely not. Whether the government or the provincial government, how much they are implementing the principle of policy. If the government, whichever government is the PTI, the PMLN, and any government, whether they are implementing the constitution. We have in Pakistan most of now, what is the climatic change? We are not governing, we are not implementing the laws on the environmental laws. Therefore, we have the disaster, we have the disparities in income. In the light of about these, you see, submission, I will request the honorable co-host kindly, this is a national dialogue, in the future invite the people from Balochistan, from Sindh, from KP, from Gilgit, from Azad Kashmir to participate in such dialogue and give their suggestion and opinion to improve how we can remove the disparity. Thank you very much. Thanks, Lord. Thank you very much. Now I like to invite our next speaker, and Dr. Amna Khalifa, advisor on fiscal policy and international taxation. Assalamu alaikum, distinguished guests. It's a pleasure to be here, and I would like to really commend COPAIR and IPRI on holding a really thought-provoking dialogue. As we've heard today in the morning, this topic is very relevant, especially after the COVID-19 pandemic, as well as the devastating floods that have hit Pakistan. So policy intervention for any government is a very powerful tool to be able to steer their systems, their reforms towards a more prosperity in the country. Today I will frame my talk in the angle of fiscal policies, and more specifically taxation policies that promote equity, growth and sustainability on an equal footing. We've heard in the morning, we've heard Dr. Zubair talk about growth, but we need, and he also mentioned, as well as the chief guest, we need more than just growth. We need equity, we need growth, and we need sustainability to move forward. At the same time, we must remember that tax reforms are the most challenging and politicized reforms for any government, especially if they're trying to raise revenues. But tax reforms make a great major part of domestic resource mobilization, or DRM as it is known. And the need for DRM has been highlighted by the G20, the UN, the Addis Tax Initiative. It helps governments and countries raise the much needed resources for alleviating poverty, for development, and for delivering public services. DRM, especially for countries which have a very low tax to GDP ratio, is much more important. Like Pakistan has been in tax reform since 1990s or even before, but our tax to GDP still hovers around 11%. And it's a standard it's a global standard now presented by many research reports that 15% is the minimum tax to GDP that you need to be able to achieve some development, and for implementation of SDGs, which we'll hear more about in the next session. But DRM is not just about raising revenues. It's about promoting inclusiveness, promoting good governance, promoting equitable taxation, promoting equity in income and wealth distribution, as well as social justice. And we can see that the well-designed tax systems can really be used as a lever to finance development, and in turn the SDGs. So they can help, well-designed policies and well-designed tax systems can help mobilize revenues for combating poverty. So in the short term, they can provide governments with resources
for cash transfers or targeted subsidies, but in the medium term, they can help provide basic services like health and education. So now in all this scenario, where does Pakistan stand? Pakistan currently faces a lot of challenges. Challenges of a complex environment, challenges of globalization, challenges of increase in e-commerce. We heard the Honorable Chief Guest talk about digitalization and e-commerce, but that brings with it a lot of challenges in terms of taxation. It also has challenges of implementing the international standards, the international global standards that have been adopted by many countries. We have a low tax morale and low compliance, and we have a very narrow tax base, as well as limited capacity in terms of tax administration. Our economic growth this year will probably hover around 2%. We talk about income poverty, which is around 25%, and the multidimensional poverty, which includes access to education, health, basic infrastructure, ranging between 30 to 35%. We have a very large informal economy of 35%, rising debts, rising fiscal deficit. So where do we go from here? But the good news for Pakistan is that have a huge potential. They have a tax gap of 50%. That means if we are collecting 6 trillion, we can go up to 12 trillion. And what do I mean by tax gap? I mean the difference between tax that can be collected, that are owed under the current policy scenario, and what need to be collected. And this includes non-filing, under-reporting, underpayment of taxes. According to data by IMF, Pakistan also loses up to $5 billion. Let me repeat that figure again, up to $5 billion annually due to profit shifting by multinational enterprises. We also have about 10 billion of illicit financial flows. So all this money, if Pakistan is able to collect, could help towards resource mobilization and alleviating poverty. So how do we get all this money into Pakistan? What are some of the things that we can do? The current global environment and being able to tap into these resources requires a lot of international cooperation in taxation. It means implementing the standards on base erosion and profit shifting, on transparency, on implementing the automatic exchange of information. Pakistan was actually is quoted as a success story at the OECD and UNDP because it was one of the first developing countries which implemented the automatic exchange of information. But since then, we have not been able to use that financial data to create risk profiles and, get people into the net. A lot of talk of digitalization. We have a new standard, a global standard, a two-pillar solution to be able to reallocate profits to countries where Google and Amazon and Facebook don't have the headquarters. 136 out of 140 countries have joined the inclusive framework to implement that standard. Pakistan has still not joined. So we need to move towards that, which ensures a minimum global corporate income tax of 15%. And we need to cooperate with the international bodies and other countries to combat the illicit financial flows. So let me take you through a few policy interventions that Pakistan can foster and take. We need a high quality revenue system. What do I mean by a high quality revenue system? I mean a system which treats individuals equitably, where rich pay more taxes than the poor, where people at the same level pay the same kind of taxes. We need to have, I know we're running out of time, so I'll just take 2 more minutes. We need tax policies that encourage businesses to grow and to operate within the formal economy. We need to encourage regional trade and integration. Most of all, we need to undergo an organizational reform, which means digitization and automation of our tax administration. So a well-designed, efficient and high-quality tax system can help Pakistan raise another 3 to 5% in its tax to GDP ratio. But we must remember, policies are as good as the data they are based on. So we need credible data. But at the same time, we've seen, I'll end my note on this, we've seen Pakistan focus a lot of attention on tax policy. IMF, World Bank, they all focus on a lot of tax policy.
But without good, efficient tax administration, tax policies will not achieve the same result as we would like them to. Thank you very much. Thank you very much. For our thought-provoking discussion, I think she need more time. Let me briefly say something about her, which I was not able to talk earlier. Dr. Khalifa has a PhD in auditing and accounting from University of New South Wales, Australia, a master in technology and bachelor in engineering. Her recent work has helped countries with the recovery of nearly 2 billion. So that's really a big contribution, and we have a lot of assets in Pakistan. We have to benefit from them. Next, our speaker is Dr. Shujat Farooq. He is a dean in Pakistan Institute of Development Economics. Bismillahirrahmanirrahim. Thanks to IPRI and COPAIR for inviting me on this distinguished forum. We require national dialogue on poverty. Why? Because poverty is outcome of actions as well as of policies. And we are in a tough phase right now, because in last 3 years we have faced 3 main shocks. COVID pandemic, then we have the inflation, and then we have the flood. So poverty is a complex, because we often link the poverty with necessities, and yes, absolutely necessity of change over time. If we look the data of poverty, for example, we measure it in terms of dollar, in terms of multidimensional poverty. So first thing is that poverty is a rural phenomena, because 80% of poor, they are concentrated in rural areas. And second, you know that poverty is largely concentrated in Balochistan. According to multidimensional poverty index, still 80% of the rural population in Balochistan and 74% in Sindh, they are still poor. Next, please. Next. So still they are poor. ये मुझे याद दे, ये मुझे दे देंगे इसका कंट्रोल. आगे चलिएगा. Next, please. Next, ये slide जो. Yeah. So you can see that still there is large concentration of poverty in Balochistan and Sindh. Next, please. Yeah. So for example, poverty is as well as it is a region phenomena. For example, it is less in North Punjab, but when you move to south and especially to interior Sindh and Balochistan, you can see they are the high pockets of poverty. Next, please. And similarly, you know that in Pakistan we don't have chronic poverty. We have mostly the transient poor. A massive concentration of poverty that is around the poverty line. So you can see from this that, for example, during 2001 to 2010 period, our cross-sectional data shows that poverty decreased from 34% to 22%. But the panel data shows that more than half of the people, they have faced poverty at least one point of time. So we must have to go in depth to explore the dynamics of poverty. Next, please. Yeah. So now I will move to 6-point agenda that the government have to work. First, you know that right now over the last 2 decades, we have more focus on social safety nets. We are considering that social safety net, they can help in elevation poverty, they can help in women development, etc. But you can see that over the last 6 decades, our growth is declining. So that's why our productivity is declining. Next, please. When we have limited growth, so definitely look at exports. In 20 years, we have almost double our export. But Bangladesh and India, they raised their export 10 times. Even Vietnam was almost close to us in 2000. But look at the export of Vietnam, they are $336 billion. So definitely we have to focus on productivity. So I will focus on 6 points to conclude the poverty elevation policy. First is we require inclusive growth. The inclusive growth that create job opportunities. Because you know that we are in a demographic transition phase. 60% of our population that is below 25 age. And every year our labor force that is growing at the rate of 4%. So we require at least 7 to 8% growth to create jobs,
to absorb our youth in the labor market. That is our first point. Second, you know that we have lot of focus on social safety net, but we require a more focus to create competition in the market. For example, we have the agriculture market, but we have lot of distortions. Every year, farmers face crop failures, price failures. So we require to make these markets competitive. Similarly, you know that we have another market, and that is the real estate market, where around $32 billion is invested every year. So we require the right investment in the country. Third, you know that right now we have a homogeneous policy for poverty alleviation. We require different policies because we have chronic poor, we have transient poor. Chronic poor require mostly the policies that can build their assets. The transient poor, who are largely concentrated around the poverty line, we have certain policies that can help to avoid them, to offset the shocks. Fourth, we have to link the resources with special poverty. We have the data, we have the poverty mapping at tehsil level, so we require PFC award. According to that, we have to make more resources in Balochistan, in interior Sindh, and especially investment on social inclusion, because 80% of the PSDP, that is mostly focused on infrastructure. We have a very limited resources on social investment. And lastly, last point is that we have to create opportunity for poor in urban areas, because in our city expansion, that is mostly haphazard. We have lot of investment in cities, but there are limited opportunities for the poor. Look at Islamabad. We have subsidies, we are giving the subsidies to car parking, but we don't have the space to vendors. So on these areas, we have to work on poverty alleviation. Thank you. Thank you. Thank you very much, Shujab. You have a very beautiful and conclusion. Particularly, you have mentioned a number of important points for the eradication of poverty or reduction. We cannot say eradication, but it can be reduced, because poverty will remain in one way or another form. With this, I request our Master of Ceremony, Somera, to start with the next section. We are not taking at this time the question and answer. Will be after the second section, please. Thank you very much, sir, Dr. Usman Mustafa, for conducting the first session in a very viable manner, and for your valuable input as well. It was a very, indeed it was a significant debate that has added a lot of value to the debate. There is no doubt about it. I thank you all for rendering this precious chunk of time to this debate. Now we'll move towards a second session of the day with, I'll announce the names of our worthy speakers for the session 2. I welcome you all again in this second session of this grand national dialogue. This session focuses on challenges in policy implementation and achieving sustainable development goals. As we all know, achieving sustainable development is far more complex and challenging than the policy formulation. This session will be moderated by Dr. Muhammad Zahid, Advisor Center of Sustainable Development Goals, COPAIR, Islamabad. So you are requested on stage, please. With this, I would, it's a matter of pleasure for me to announce that Mr. Ramesh Kumar Wankwani, former member of National Assembly, is with us here at the floor. I would request his presence as well on the stage. I would request the presence of Ambassador Dr. Raza Muhammad, President IPRI. Please, sir. Dr. Hassan Daud Bhatt, CEO, Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment and Trade. Please, sir, join us on stage. Dr. Khakan Najib, former Advisor, Ministry of Finance. Sir, you requested on stage. Mr. Muhammad Ahmed, President, US Pakistan International Chamber of Commerce and former President, ICCI. Please, sir, you're requested to join us on stage. Rana Ehsan Afzal Khan, Coordinator to Prime Minister on Commerce and Industry. Please, sir, your presence is requested on stage. With this, we are
initiating the session 2 of the debate of Grand National Dialogue, and I'll be handing over forum to the moderator. And sir, after this, after the conclusion of debate, I would request you to conduct a brief question and answer session. So if any member of from the audience, if they have any query or question about the entire plum of the dialogue and debate, so they can ask us, and then we'll move towards the conclusion. Thank you so much. Okay, thank you very much, ma'am. Indeed, it's an honor for me that to hosting or moderating the second session, Challenge in Policy Implementation and Achieving Sustainable Development Goal. So let me introduce the second session, which is related to the challenging in policy implementation and achieving sustainable development goals. So as it's a talk of the nations that the United Nations General Assembly agreed and approved in September 2015 the document 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, which contains a set of measures aiming to balance economic progress and protection of the environment, whilst at the same time remain aware of the need to address the many disparities still seen between industrialized and developing countries. Pakistan adopted Sustainable Development Goals in its 2016 National Development Agenda and designed a comprehensive national SDGs framework to identify and prioritize goals in different areas and guide the design of development strategies. A task force were established at provincial and national levels and underwent voluntary national review VNR to take stock of its progress. So based on the needs to shed lights on such relationship, this session will focusing on sustainable development goals implementation and offer an analysis of the extent to which their implementation may offer support to ongoing attempts to handle some of the pressing problems seen in pursuing sustainable development goals, such as climate change, already discussed in the first session, political instability, policy implementation at national and provincial levels, awareness and willingness issues, budgeting and financing issues, integrated strategies, and gender diversity inequalities, to name a few. So let me introduce the first panel member here for the keynote to start the session formally. Now to introduce the first speaker, Khurram Dastagir, Federal Minister for Power of Pakistan. He studied engineering from the California Institute of Technology. Okay, he's not around. Okay, so the second guest speaker is actually he is not around, but we have video note from him, Mr. Muhammad Zubair Umar, former Governor Sindh. He served as 32nd Governor of Sindh from February 2017 to August 2018. Okay, so let's start our session from the Ramesh Kumar Venkwani. So our third guest is for inviting me. First, you please correct, I am the current member of the National Assembly, not the former member of the National Assembly. Even I have not resigned. Who have resigned, they also they are the current member, they are not the former member, so please correct it. And I would congratulate this research institute for hosting this event. I think it is a need that this type of cream is here, and the important topic, if you want to Pakistan grow in smooth way. अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने एक चार्ट देखा, मैं समझता हूँ यही हमारे लिए बहुत बड़ा एक अलार्मिंग था कि पाकिस्तान की 25 बिलियन एक्सपोर्ट हो और बांग्लादेश जो हमारे बाद बना उसकी जो है वो 52 हो,
टर्की 200 से ऊपर हो और इंडिया 400 से ऊपर हो, और हम फिर भी जो वो कहें कि हम बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहे हैं। मगर सबसे अच्छी बात है कि आपने जो नाम दिया है ग्रैंड नेशनल डायलॉग, जो मैं हमेशा से इस बात के लिए कहता आ रहा हूँ, लोधी साहब बैठे हैं और हमारी कभी कभार इस चीज़ के ऊपर बात भी होती थी कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाया सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि डेमोक्रेसी ये वाहिद रास्ता है कि जो मुल्क को आगे लेके जा सकता है, चाहे मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन ख़त्म करनी हो, चाहे पॉवर्टी ख़त्म करनी हो, चाहे मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ानी हो, चाहे मुल्क के अंदर जो रिसोर्सेज है उनकी यूटिलाइजेशन करनी हो, मगर उसके लिए हमें तमीज़ और तहजीब के दायरे में रहते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। मगर हमारे पास इस चीज़ की इतनी कमी है कि नहीं हम अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, नहीं हमारे पास असेंबली के अंदर बिल बनता है, वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2010 में आया, आज तक हमने उसके ऊपर अमल नहीं किया। हमारे ऊपर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस आया, हमने उसके ऊपर अभी तक अमल नहीं किया। आज भी आप घरों के अंदर देखें कि मासूम बच्चे जो है वो मजदूरी करते हैं, कारपेट हैंडमेड कारपेट बच्चे बनाते हैं। हमारे थरपारकर के अंदर मैंने काफ़ी जगहों पे ये चीज़ें नोट की हैं और हाईलाइट भी किया है। मगर हमारे मुल्क के अंदर 202 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो है वो तालीम से महरूम हैं। मगर फिर भी हम अच्छी ऐशाश वशाश बैठ के इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं और एक मिनिस्ट्री के अंदर जो है वो 4 बंदों को अकोमोडेट करते हैं कि एक फेडरल मिनिस्टर बन गया, एक स्टेट मिनिस्टर बन गया, एक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बन गया, एक एसपीएम बन गया, एक एडवाइज़र बन गया। माना हमारा किसी के ऊपर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। कैसे हमारा मुल्क चल सकता है? बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन 2002 से मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बहुत क्लोजली काम किया। उसके बाद मैंने क्यू में भी काम किया, नून में भी काम किया, पीटीआई में भी काम किया, अभी भी असेंबली में मौजूद हूँ, हर हुकूमत का हिस्सा रहा हूँ और हर हुकूमत के अंदर अपनी एक आवाज़ ये ज़रूर कही है, क्योंकि हुकूमत की मैं मजबूरी होता हूँ कि बाबा ही इज़ द पैटर्न इन चीफ ऑफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, ही इज़ ए नेशनल वॉइस ऑफ द माइनॉरिटीज़। सो हर हुकूमत चाहती है कि मैं हमेशा अपना मौक़िफ़ जो है वो उनके सामने एक रखता हूँ कि भाई ये आप क्यों नहीं ठीक होते हैं। और हर लीडर के सामने, मियाँ नवाज शरीफ के सामने भी जब बैठता था तब भी ये बातें करता था, खान साहब के सामने भी कोई नहीं बोलता था, मगर मैं अकेला था जो आवाज़ एक कि सर ये चीज़ ये गलत है, यहाँ पे ये चीज़ गलत है, हर चीज़ कहता था। मगर कभी किसी ने, मैं पाकिस्तान के हवाले से किसी को सीरियस समझता ही नहीं हूँ। मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर अच्छा दौर लगा तो मुझे 99 से 2002 का दौर अच्छा लगा। वो जो 3 साल जो थे, बहुत मैंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब को कहा, मैंने कहा सर ये 3 साल जो है ना 2 साल और आगे चले जाएं फिर पाकिस्तान एक राइट ट्रैक के ऊपर आ सकता है। मगर उस टाइम पे जनरल साहब ने भी जो है वो कहा कि नहीं जमहूरियत में जाना है। मैंने कहा जमहूरियत में बिल्कुल जाना है, मगर पाकिस्तान को एक अच्छा स्टेबल करके। फिर जब खान साहब आया, माजी में जाऊंगा तो बहुत सारी बातें हैं, मगर जब खान साहब आया तो खान साहब ने मुझे कहा कि मैं आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी दूं। तो मैंने खान साहब को 2 चीज़ें कही थी। मैंने कहा मुझे ओहदे का शौक़ नहीं है, आई एम द पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, मेरे लिए इंटरनेशनल मेरी बहुत रेस्पेक्ट और नेशनल ये है कि मैं इज़्ज़त के साथ जीता हूँ और मुझे लोग अपनी दिलों में रखते हैं। मुझे सिर्फ आप 2 चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी दें। क्या? मुझे अपना स्पीच राइटर रख दें। पहली मैंने ये उनको कही थी, मुझे स्पीच राइटर रख दें। कभी फिर आपकी दुश्मनियां नहीं बढ़ेंगी, आपकी दोस्तियां बढ़ेंगी, आपसे कभी ऐसा कोई अल्फाज नहीं निकलेगा जिसमें आपका गुरूर जो है वो आपके उस अल्फाजों में आए। क्योंकि आप मदीना रियासत की बात करते हैं, मगर मेरी मदीना रियासत के ऊपर रिसर्च है और मैंने उसके ऊपर राइट अप लिखे हुए हैं और मैंने नेल्सन मंडेला को भी फॉलो किया है। आप अगर आज मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं तो पहले इलेक्शन की जो बातें थी उसको आज भुलाएं और आज आप नेल्सन मंडेला को आप फॉलो करें कि नेल्सन मंडेला ने किस तरीके से मुल्क को, उसने भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सही थी, उसको भी पता था कि मेरे मुल्क के अंदर क्या ज़्यादतियाँ हुई,
میں نے کہا آخری پیغمبر کا مثال آپ دیکھیں کہ اس نے کس طریقے سے اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دلائی تھی, اس نے کس طریقے سے ہدایتیں دی تھی. وہ تو جس دن میٹھے بچے کو ہدایت دینی تھی تو اس دن ہدایت نہیں دی کہ بھائی کل میں نے میٹھا کھایا تھا. تو پہلے آپ اپنے آپ کے اندر وہ تبدیلیاں لائیں, اس کے بعد جو ہے وہ آپ, میرا بہت اس چیز کے اوپر بحث ہوتا تھا. دوسرا میں نے کہا کہ مجھے مہینے کے اندر, میں اسٹاف کالج وغیرہ لیکچر دینے جاتا ہوں ایتھکس کے اوپر, فارن پالیسی کے اوپر. میں نے کہا پارلیمنٹرین کے لیے مجھے مہینے میں ایک دن لیکچر دینے دیں کہ میں ان کو بتاؤں کہ اخلاقیات کیا ہوتی ہے. مگر کہنے لگا نہیں 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 نہیں. اور ایک مرتبہ اسمبلی کے اندر جھگڑا ہوا تو کتاب جو تھے, اس کتاب کے اوپر لکھا ہوا تھا بجٹ سیشن کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے وہ کتاب دیکھے, جب کتاب میں نے دیکھے تو میں نے کتاب اٹھا کے خود ہی لے کے, میں نے کہا ابھی کہاں ہوگا, میں جا کے پہلے میں نے اس کے اندر گاڑی کے اندر پہلے میں نے جا کے کتاب رکھے. پھر جب کتاب پھینکے گئے ایک دوسرے کے اوپر, تو شام کو ہماری میٹنگ ہوئی پی ایم ہاؤس میں, تو خان صاحب نے مجھے کہا رمیش تم ٹی وی پہ دیکھنے نظر نہیں آئے, یہ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے. میں نے کہا سر مجھے میرے باپ نے اور میرے مذہب نے, میرے دھرم نے, اور آخری نبی جس کو رحمت العالمین رب نے کہا ہے, اور اس کی مجھے نصیحت یہ ہے کہ ہر مذہب کا احترام کرو. اور اس کتاب کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا, اس وجہ سے میں نے یہ نام کے مسلمان ضرور ہیں, مگر اس آخری نبی کو اگر فالو کرتے ہوتے تو اس طریقے سے یہ پھینکتے نہیں. مگر میں اس کو ایسے پھینک نہیں سکتا تھا. اور میں نے اس ٹائم اسمبلی میں شاہ محمود قریشی کو کہا, میں نے کہا آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, یہاں پہ 2-3 سینئر پولیٹیشین, میں تھا, شاہ محمود قریشی تھا, اپنا طارق بشیر چیمہ, ہم 2-3 جو کھڑے تھے. میں نے شاہ محمود قریشی کو کہا, میں نے کہا یہ آپ کو شوبھا چیز دیتی ہے کہ آپ کھڑے ہیں اور اس طریقے سے کتابوں کو یہ پھینک رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ لاتوں کے بھوت ہاتھوں سے نہیں مانتے ہیں, اور اس وجہ سے جیسے کو تیسا ہی جواب دینا پڑتا ہے. میں اس ٹائم ماسی کھسی اور میں واپس نکل آیا. میں نے کہا یہ معاشرہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ اسی کا نام ہی پاکستان میں جمہوریت ہے. بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. ہمارے ملک کے اندر اگر آج بھی اگر ہم سیریس نہیں ہوں گے, بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑی باتیں کرتے ہیں. مجھے آج بھی دکھ ہے, میری کوشش تھی کہ میں انڈیا اور پاکستان دونوں کو نزدیک لے کے آؤں, اور میری کوشش تھی, اور اس کے لیے میں گیا بھی صحیح, نریندر مودی سے ملا, سشما سوراج سے ملا, اور میں اس موومنٹ کو بھی جو ہے وہ میں چاہتا تھا کہ جہاں پہ مشرف صاحب نے ختم کیا تھا, اور اس چیز کو میں شروع کر کے اور وہ کروں, اور میں کر دیتا. مگر اس ٹائم پہ بھی شاہ محمود قریشی اور خان صاحب, میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو نیشنل ڈائلاگ کو آپ نے نام دیا ہے, آپ کو آج میرے پرانے کافی دوست کلیگ یہاں پہ مجھے ملے, اور کبھی ہم ان کے پاس جاتے تھے وزٹ کرنے کے لیے, اور آج میں نے کہا آج کچھ دل کی باتیں کروں. مگر مین چیز یہ کہ نیشنل ڈائلاگ آج بھی اس ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو اس طریقے سے وہ حکومت اس سے لڑے گی, وہ پارٹی اس سے لڑے گی, اس طریقے سے لڑائیاں چلتی رہے گی, ہم فوکس سے ہٹ جائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ملک کو اگر آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں بیٹھ کے, میں نے لاسٹ ٹائم پہ بھی ایک فارمولا دیا تھا کہ پاکستان کی اکانومی پاکستان کی فارن پالیسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, اور پاکستان کی فارن پالیسی کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے آپ کو ایک کنسورشیم بنانا چاہیے کہ آپ کے فارمر ایمبیسیڈر کون سے اچھے تھے, آپ کے فارمر منسٹرز کون سے اچھے تھے, آپ کے فارمر بیوروکریٹ کون سے اچھے تھے. 10-12 بندوں کا ایک تھنک ٹینک بنائے, اور وہ 10-12 بندے جب بھی اس کا ایک ہیوی ویٹ ہوگا, جب کوئی پالیسی دیں گے تو کوئی پولیٹیکل پارٹی اس کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر سکے گی کہ آج اگر ہم کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں, چاہے رشیا کا ہو, چاہے انڈیا کا ہو, چاہے افغانستان کا ہو, چاہے ایران کا ہو, مگر ہمیں انٹرنیشنل جو سپر پاور ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں اپنی ڈومیننسی میں لے کے جاتے ہیں, اور دوسرا ہم پولیٹیکلی جو رائیولز ہوتے ہیں وہ اس کو کیش کراتے ہیں کہ دیکھیں یہ آرٹیکل 35-370 ہوا نہیں اور پاکستان نے یہ کر دیا, یہ ایران کے ساتھ ہوا نہیں, پاکستان نے یہ کر دیا. مگر اگر ایک کنسورشیم کے تھرو یہ چیزیں آگے بڑھیں گی
تو میں سمجھتا ہوں اس کے اندر ویٹ اتنا ہوگا کہ کوئی اس کے اوپر بات بھی نہیں کر سکے گا. اور جب پاکستان کی فارن پالیسی مضبوط ہوگی تو آٹومیٹک پاکستان کے بزنس ریلیشن بہتر ہوں گے. مگر اگر ہماری کامرس منسٹری کے تھرو اگر ہمارے کمرشل اٹیچیز جو ہے وہ اگر وہاں پہ لگتے جائیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے وہاں پہ جا کے عیاشی کرنی ہے, بیٹھنا ہے, تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بزنس کے جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے. میں نے آج سے 6-7 سال پہلے لکھا تھا ارتھ شاستر کتاب, ایک میں نے پڑھا تھا چانکیا جی کا. میں نے کہا تھا کہ بزنس ایتھکس کیا ہوتی ہیں ارتھ شاستر میں. آج سے اتنا عرصہ پہلے چانکیا جی نے, میں نے کہا اس کے نام پہ ایک یونیورسٹی کھولیں. آج دنیا کے اندر یہی ٹیکس لا کر رہنے والا چانکیا جی, دنیا کے اندر اس کے نام سے یونیورسٹیاں کھل گئی ہیں. مگر پاکستان کے اندر ابھی جب یہ بدھسٹ کی آئے, ہمارے ملک کے اندر ریلیجیس ٹورزم کا کتنا فوکس پڑا ہوا ہے, مگر ہم نے کبھی اس چیز کو ریسورسز کے حوالے سے جائیں جو ذخیرے ہمارے پاس پڑے ہیں, نہیں ہم نے ان کو یوٹیلائز کیا, نہیں ہم نے اپنی جو ہے وہ جو ریلیجیس ٹورزم اس کو آگے بڑھایا. ہم نے کیا کیا, ایک دوسرے کے اوپر کیسز بنائے, ایک دوسرے کے اوپر رائیولری بنائی, ایک دوسرے کی دشمنیاں بڑھائی, اور ہم نے اپنی سیاست کو اس کے اندر گرپ میں رکھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کو اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں بار بار ڈیفالٹ ہم نہیں ہوں گے کبھی بھی, کیونکہ پاکستان کے اندر اسپیشل رحمت ہے, اسپیشل بلیسنگز ہیں, تب یہ پاکستان بنا. مگر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں کہ خدا نے ہمیں عقل دیا ہے, ہم کم سے کم ہم بھی اپنا فرض نبھائیں. آج بھی ہم جو ہے وہ بہت ہی دن بدن, مطلب اگر آپ 70s کے بعد 47 کے بعد بھی آپ دیکھیں 48 میں کیا ہوا, 70s کے بعد بھی آپ دیکھیں دن بدن آپ پیچھے جلتے جا رہے ہیں, آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں آپ ملک میں. مگر کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ کب وہ وقت آئے گا. وہ وقت ضرور آئے گا, کیونکہ پاکستان کا فیوچر, جنہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا تھا کہ مدینہ ریاست کے بعد پاکستان ایک ایسی ریاست ہوگی جو مثالی بنے گی, وہ ضرور بنے گی. مگر میں سمجھتا ہوں وہ صحرا کس کے اوپر جائے گا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد کوئی نہ کوئی ایسا ہیرو ضرور ہوگا اس ملک میں, چاہے وہ ڈیموکریٹک وے سے آتا ہے چاہے ان ڈیموکریٹک, مگر کوئی نہ کوئی ایسا سسٹم ضرور اس پاکستان میں بنے گا جو اس پاکستان کو ایک ایسی لیول پہ لے کے جائے گا کہ ہم برابری کی لیول کے اوپر بات کر سکیں گے. مگر آج ابھی تک ہم اس کو ڈھونڈنے کے چکر میں, ابھی تک میں نے کم سے کم اپنی اس 25 سالہ جو سیاست 99 سے لے کے 2022 تک, میں نے آج تک کچھ امید مجھے مشرف میں تھی, جو اس ٹائم پہ وہ چیزیں آگے نہیں بڑھی. آگے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بیٹھ کے اس حوالے سے سوچنا پڑے گا, وہ تھنک ٹینک اس کو بھی اس کے اوپر ورک کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ملک کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں. ایسے ہم ٹائم بینگ قرض لیں گے, ٹیمپرری ریلیف لیں گے, ڈالر کو کنٹرول کریں. کتنی بدقسمتی ہے, انڈیا میں 80 روپے کا جو ہے وہ ڈالر ہو, اور بنگلہ دیش جس کو کبھی ہم ٹکا دیتے تھے آج وہ ہمیں فلڈ میں ٹکا دے رہے ہیں. کتنی بدقسمتی ہے. کبھی ہم نے سوچا اس چیز کو کہ 90 روپے کا, اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک نیوکلیر پاور ہے اور ہمیں اگر فلڈ ریلیف میں آپ نے ایڈ نہیں دی تو پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو سکتا ہے. کیا یہ اسٹیٹمنٹ ہماری بنتی ہے؟ میں نے کبھی اس چیز کو, پھر اب جب امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر پاور ہے, وہ سیف نہیں ہے, تب ہم سارے بمکی اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ بھئی ہم خود ہی تو ایسی باتیں کرتے ہیں کہ دشمن کو یا سپر پاور کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے. کبھی ہم نے اس بارے میں سوچا ہے؟ نہیں. میں جب بھی ان چیزوں کو بات کرتا ہوں, میاں صاحب کے سامنے بھی لمبی میں 10-15 منٹ ایسے بات کرتا تھا, وہ بھی پتہ نہیں سمجھتے تھے یا نہیں سمجھتے تھے, مگر وہ سن لیتا تھا. خان تو چلو سنتا تھا, سمجھتا تھا, پھر بھی بہت وہ کہتا تھا بہت زیادہ مشکلات ہیں, یہ ہیں, آپ کسی دن بیٹھو. مگر اس کو بھی میں نے دیکھا کہ پک اینڈ چوز کے اوپر, جب شروع میں خان صاحب کے ساتھ میں جوائن کر رہا تھا تو مجھے کہا کہ آپ پی ٹی آئی میں جوائن کریں, اور پی ٹی آئی, میں نے کہا یار میں تھوڑا سا بدتمیزی کا کلچر ہے, اور میں خان صاحب کے ساتھ بالکل میں چاہتا ہوں کہ اچھی پرسنالٹی ہے, کرسمیٹک پرسنالٹی ہے, میں ان کے ساتھ کام کروں, مگر میں کم سے کم پی ٹی آئی کا رومال نہیں پہنوں گا. اور میں نے 3.5 سالوں میں نے کبھی رومال نہیں پہنا. میں نے کہا رومال پہنوں ایسے نہیں کہیں وہ گالیوں کا اثر میرے اوپر آ جائے. میں نے کہا میں رومال نہیں پہنوں گا, اور خان صاحب میرے پاس آئیں اور مجھے کہیں میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائن. میں یہ سمجھتا ہوں آج بھی ہمیں اس ملک کے لیے سب کو مل کے, آج اچھے کریم بیٹھے ہیں,
تو یہی میری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے ساتھ کی. اچھی بات ہے, اس نیشنل ڈائلاگ کو فوکس کرنا چاہیے اور مل کے اس ملک کو آگے بڑھانا چاہیے. ملک ہمارا بہت سرسبز, بہت زیادہ نعمتوں سے بھرا ہوا ہے, بہت زیادہ بلیسنگ سے بھرا ہوا ہے, مگر ہمیں اپنے کریکولم کو پہلے بہتر کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے لوگوں کے دل کو صاف کرنا پڑے گا, ہمیں لوگوں کو اسلام کی صحیح ٹیچنگ سکھانی پڑے گی, اس کے بعد ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے. شکریہ. Thank you very much, Sir Ramesh. So indeed, it was a valuable talk regarding the mutual respect, ethics, change and behaviors of our nations. So I'm really sorry for turbulence at the start of the session. So now I am moving towards the next keynote speech. Actually, Mr. Zubair Umar Saab is not available here, so he has a video message for us. So I would request the members to play the video message. Ms. Amna Munawwar Awan, President COPAIR, Chairman COPAIR, Ambassador Khalid Mahmood, and President IPRI, Ambassador Dr. Raza Mahmood. آپ سب کا بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے اس گرینڈ نیشنل ڈائلاگ میں بلایا. انفارچونیٹلی میں آ نہیں سکا, لیکن یہ بہت ہی زبردست کوشش ہے. گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, سیریز آف سیمینارز انڈر دا بینر آف گرینڈ نیشنل ڈائلاگ, کیونکہ جو ایشو جو آپ لوگ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. اکنامک ڈسپیرٹیز, سوشل ڈیولپمنٹ کیسے کی جا سکتی ہے, جس میں تمام جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, خاص طور پر جو ولنریبل سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, ان کے لیے کیسے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں. اور یہ جو ڈسپیرٹی ہے پاکستان میں, اکنامک ڈسپیرٹی بٹوین دا رچ اینڈ دا پور, جو کہ انفارچونیٹلی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اس کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے. سو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جو ڈائلاگ کل اسلام آباد میں ہو رہا ہے, اس میں تمام جو لوگ آئیں گے, اور بڑے اچھے اچھے نام ہیں, گیسٹ لسٹ میں نے دیکھی ہے, اس میں بڑے امپورٹنٹ لوگ ہیں جو پالیسی میکنگ میں بھی شامل یا تو رہے ہیں یا آج کل پالیسی میکنگ میں شامل ہیں. ان کو اس پر فوکس کرنا چاہیے, اور پاکستان کا یہ جو ایک بڑھتا ہوا مسئلہ ہے اکنامک ڈسپیرٹی کا, سوشیو اکنامک ڈسپیرٹی کا, اس کو کس طرح سے اچیو کرتے ہیں, یا اس کو کس طرح سے عوام کے. الرحمن الرحیم. Ms. Amna Munawwar Awan, President COPAIR. That's all. Okay. Thank you so much for the playing video. Now we are moving towards the third keynote from Mr. Rana Ehsan Afzal Khan, Coordinator to Prime Minister Commerce and Industry. Please, over to you, sir. Grand National Dialogue, which is, very relevant, and this is the main topic for Pakistan and Pakistan's economy. So generally it is believed that development is about economic growth, lekin jo true development hai, it should include the social and political aspects as well, and obviously, health and education, reduction in poverty, freedoms, law and order, hygiene, all of that, has to improve. And وہاں جب ان سیکٹرز میں جب تک ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو اٹ از ناٹ اے کمپریہنسو ڈیولپمنٹ. تو آئی ووڈ لائک ٹو اسٹارٹ بائی ریویوئنگ اے فیو انڈیکیٹرز ٹو اوور ویو ویئر پاکستان از آفٹر 75 years of independence. So currently, we have 37% of the population which is earning below $3.2 a day, and almost 5% earn less than $1.9 a day. Almost 42% children, have stunting. So let that sink in, that 40% or a little above that, the newborns and children do not have a chance. They start their lives with a handicap. So in this competitive environment, jahan duniya jo hai itni tezi se aage chal rahi hai, 40% do not have a chance to have equitable competition. Life expectancy in Pakistan is 65. Ratio to female to male labor force participation, there are 2.5 women workers for every 10 male workers. So that is where we are lagging behind. Similarly, 32% of the population is not using basic sanitation services.
26% population lives without access to electricity. So the current literacy rate of Pakistan is 62.3%, which means that an estimated 60 million people are illiterate in this country. So obviously, whatever we're doing is not working for everyone. And, you know, there might be bubbles in our country jahan literacy rate bhi 100% hai, jahan access to electricity bhi hai, diesel generators bhi hai, gas generators bhi hai, infant mortality bhi zero hai, kisi qisam ke issues nahi hai, but then there is the rest of Pakistan. What is the solution? How do we move forward? Kya hai? I believe the agenda of SDGs is very comprehensive and it is designed in such a way that they are addressing the individuals rather than the households. So that benefit can reach up to the individual level. और PMLN की जो गवर्नमेंट है उसमें मियां नवाज शरीफ ने 2030 एजेंडा जो SDG का था उसको ओन किया और हमने 2015 में इसको जो है अपने नेशनल एजेंडा का हिस्सा बनाया. और इसी तरह you know we included we made the SDG unit. पार्लियामेंट के अंदर हमने जो है वो टास्क फोर्स बनाई जिन्होंने SDG को मॉनिटर किया. और जो 17 goals हैं, the key development priorities are gauged towards reducing economic disparity, including peace and security, governance, inclusive economic growth, the rule of law, social development, gender equality, women empowerment, sustainable low-cost energy, disaster response, preparedness, and the much-needed broader role of the developed world. So we know that these are the areas and we have included that in our national policy, and for that, to achieve these goals, bड़ी massive legislation हुई है. और जहाँ loopholes हैं legislation में वहाँ obviously the government and the opposition need to work and do that. और इसी तरह हमारी जो infrastructure है हुकूमत का, after the 18th amendment, you know, we have equipped after the devolution, we have equipped the provinces to, you know, have financial autonomy to deal with these areas. और हमने जो social services हैं जिसके अंदर आपकी health है, education है, आपका waste management है, climate change है, human rights है, population है, agriculture है, water supply है, all of that has now moved towards the provinces, and where the federal government is responsible to have an oversight and be a supportive role, play a supportive role for the provinces. इसी तरह जो चीज़ missing है, it is the local bodies. Sadly, local body system आता है, फिर वो चला जाता है, फिर gap आ जाता है, फिर उसकी जो local body का जो act होता है, उसके ऊपर हर गवर्नमेंट चाहती है वो अपने मुताबिक उसको जो है वो जो उसको पॉलिटिकल मफाद जिससे उससे मिले या वो उसका कंट्रोल हो वो उसके मुताबिक उसको जो है वो कर लेता है. तो देयर नीड्स टू बी अ कंसेंसस amongst all political parties on the local body acts. It should be consensus based, the rules of the games तय हो जाने चाहिए और इसकी continuity जो है वो ensure होनी चाहिए. It cannot happen कि 4 साल के लिए local bodies गायब है, फिर एक छोटे से अरसे के लिए वो आ जाता है और फिर वो चला जाता है. तो this is, you know, it is the local body system is the key area which can deliver health, which can deliver education, which can really, you know, that voice when it is created, तो वो जो funds हैं, जो demand है, वो खुद वो they will fight for their own rights. So that missing area has to be, it has to happen, and local body system should continue without stopping, and the legislation should be done in consensus with all the parties rather than, you know, getting political benefit out of it. तो दूसरा जो है, you know, we should ask, the main question is that, is the Pakistan's economy healthy and capable of sustaining the population of Pakistan? I think this is the main question. It is not. The population growth that we have today is 2.5%, and we're adding 5 million new people every year, each year. That is the population of Norway. That is the population of Denmark. That is, you know, adding a whole country's population each year. So obviously, we cannot, with this population growth rate, we cannot deliver these SDG goals to everyone. It's impossible. We do not have the resources. तो यहाँ क्या सवाल बनता है? सवाल बनता है कि women empowerment. सवाल बनता है कि we need to take care of our women. We need to make sure that mothers are given the health facilities. We need to make sure that children, female students have equal representation.
We need to make sure that they are inducted in industry. They have to be part of the labor force, and why not 50%? So that has to happen. When that happens, when they're part of the industry, when they're part of the retail sector, when they're part of the service sector, the agriculture sector, that is how the population will, population control aega. Because when they're financially empowered, then this, ये जो population का जो सैलाब आ रहा है, वो रुक जाएगा. And that is what Bangladesh has done. So we don't have to look anywhere. We can just look at Bangladesh and just replicate what they've done. So women empowerment is the key. तो इसके साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें तो जो मेन मैं समझता हूँ कि वी नो पॉवर्टी इज़ एन इशू, और पॉवर्टी के लिए एहसास प्रोग्राम पीटीआई के दौर पे था, बिस्प हमारा था, हमने 115 अरब से उसका बजट इस साल बढ़ाया, उसको हम कर भी रहे हैं. All of this is fine. We know that SDG is a target. We know that legislation हो गई. लेकिन issue क्या है? Issue ये है कि the economy is not working. And why is the economy not working? It's not working because when we left in 2018, the tax to GDP ratio was 11%. When we got it back today, it was around 8.5%. It's not working because our trade deficit last year was almost 49 billion US dollars. We're exporting 32 billion, we're importing 80 billion US dollar worth of goods. So obviously this model is not sustainable. So what do we need to do that? We need to have a minimalistic understanding between the opposition and the government. और वो minimalistic understanding क्या है? उसको आप charter of economy कह सकते हैं, उसको आप कोई और लफ्ज़ दे सकते हैं, लेकिन देखें state owned enterprises हैं पाकिस्तान में. And they're not working since the last 75 years. They're making losses. और हम every time the government, कोई भी party government में होती है, they want to sell them. But when they're in opposition, they don't want to sell them and they oppose it. तो state owned enterprises आपको खा रही हैं, आपकी economy को खा रही हैं, क्योंकि to get these goals done, to achieve them, we need resources, we need capital. And we're draining that capital, we're bleeding via state owned enterprises. So why can't we at least agree that they need to be sold? So that agreement, that minimalistic understanding has to happen. If it doesn't happen, आप देख रहे हैं ना, आपका जो पावर सेक्टर है, हम 1100 अरब के लॉस पे छोड़ के गए, हमें 3 साल बाद, 3.5 साल बाद वो 2500 अरब पे गया. तो obviously the system is not working. जब गैस प्राइसेस आप politically decide करेंगे कि वो क्या होंगी, और आप 1400 अरब का जो है वो 4 सालों के अंदर उसमें आप सर्कुलर डेट बना दें जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हाउ कैन दिस पुअर इकोनॉमी सस्टेन इट? इट्स नॉट सस्टेनेबल. आज हमारी जो डिबेट है वो ये है कि पेट्रोल सस्ता करो, और पूरा नेशनल डायलॉग टेलीविजन पे जो है वो कहता है कि पेट्रोल सस्ता करें. हम यूएई से भी सस्ता पेट्रोल बेच रहे हैं, जो मुल्क पेट्रोल बनाता है. तो so we need, the way forward is a charter of democracy. Obviously, you have to have a minimalistic understanding क्योंकि आपने सियासत भी करनी है. And similarly, the second and the last part, and then I'll wrap it up, is charter of democracy. I mean, the political parties need to come together and decide that how this country is going to work and be governed. We cannot let establishment be a part or become a stakeholder in governance like it has been in the 75 years, और या जो भी modality decide करनी है मिल के कर लें. So वो जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाए. So at the end of the day, to me, पाकिस्तान जब तक आपकी जो parties हैं, जो political parties हैं, they don't have a working relationship, they don't sit together, they don't have a dialogue, they don't have minimalistic understandings on these national agendas, we're not going to head anywhere. So with that note, I'd like to thank you all. Bahut shukriya. Thank you very much, sir. So let me wrap up your discussion. So it was related to the population control. So we should focus on the population control. Per capita income is very important for us to reduce the inequalities among the provinces in all the community. Gender diversity is very much important for us. Again, the overall SDG agenda, the sub-indicator, the sub-targets are very important to achieve these disparities. So now let me invite our third keynote speaker, Dr. Hassan Dawood Bert, CEO Khyber Pakhtunkhwa Board of Investment and Trade.
Please, over to you, sir. Bismillahirrahmanirrahim. It's a matter of great honor naturally for me to speak in a forum where we have the excellence that is sitting on the stage and that those were sitting earlier. But I would like to personally thank Ms. Amna COPAIR, Chairman, my former boss, Dr. Raza, for letting me speak here and we speak about national dialogue. और अक्सर ऐसा होता है कि national dialogue में politicians अपनी तकरीर करके चले जाते हैं और फिर scholars और business community के पास ही रह जाता है कंधों में. तो हम इसमें आज अपना role play करेंगे इंशाल्लाह, and we will again do our dialogue as we always do, these friends and leaders of mine. But I also believe that this event is being held at an extraordinary time where the world is facing COVID-19 uncertainties and economic challenges compounded by the Ukraine crisis. I've just come back from China. I went there for a research project, so I just came there for a month time, and I believe, and based on what I've seen and heard and what is happening here in Pakistan, I believe these global challenges are the biggest stress test that the international development cooperation and of course the regional integration initiatives have ever faced. In the midst of all this, the governments are exploring solutions to avoid long-term damage to their economies and facilitate the recovery that can address the challenges of livelihood, poverty alleviation, provision of global public goods, creating employment, and of course, fair and just global order. As a region in transition confronted by a number of challenges vis-a-vis the things that I've highlighted, we need to fast find solution to these issues and path of stability for ourselves and for the region. Naturally, we are not an island state. We are connected, and we need to find solutions for ourselves and for the region so that, Pakistan stands out as amongst the community of nations and as a country which has addressed these issues which I would like to highlight. I'm not an economist. I'm a project management specialist, and as a professional working on economic growth through projects, I believe that the regional conflict and bitter politics have traditionally impeded economic cooperation. And I will not mince my word in what I've said. Despite all this, we endeavor for a political system that can meet the expectation of the masses to deliver on the range of desirable political goods, ensuring rule of law, security of possessions, a just judicial system, employment generation, and a sustainable economy, as my speaker just before me highlighted, and he's the advisor and one of the most able advisor to the Prime Minister. And therefore, the significance of the right to development embodies the fact that it embodies a comprehensive approach that we have to take. We will keep talking about poverty, we will keep talking about health, we will keep talking about vaccination and COVID-19. But unless we create the rural-urban synergy through projects, through our initiatives, we will not be able to address the problems that we are highlighting. और मैं आपको एक सिर्फ एग्जांपल दे देता हूँ. अभी CPEC, naturally people know me because of CPEC. अब CPEC के अंदर एक DI खान हकला यारक रोड एक कंस्ट्रक्ट हुई, और जैसे ही वो रोड कंस्ट्रक्ट हुई है, I have seen in Khyber Pakhtunkhwa an investment around $2 billion by investors from Punjab. So जिस तरह Chinese कहते हैं, if you want to become rich, build roads, and by roads they mean infrastructure. Naturally, we have to find solutions to build infrastructure fast and provide the kind of rural-urban synergy healthcare which people in less developed part of our country so nearly need. Ladies and gentlemen, the outbreak of the COVID-19 pandemic poses serious challenges to the implementation of 2030 agenda, resulting in the fall of global average SGX index score for the first time in 2020 and threatening the realization of the 2/3 of the 169 targets. And this is alarming, ladies and gentlemen. और हम तो
we are a developing country and we have scarcity of resources. And in amongst this, we have to find and craft our way and navigate the best possible solutions to all. Global population ka zikr kiya, living in extreme poverty has increased. It is estimated that the pandemic has caused 119 million to 124 million globally in 2020 to go down the poverty line. Without proactive actions, the global poverty rate was estimated to be around 7% in 2030. That million of people will living below the poverty line will increase. Or hamare mulk mein, to what is happening around us, these challenges will increase. And of course, climate change is another curse that we are facing now. Global food security, ladies and gentlemen, has deteriorated, and the global prevalence of undernourished which was around 83% between 2014 is soared to 9%, and this number is growing as we speak. The gap of sustainable development financing also remains huge. And I know my colleague from finance would speak about this, addressing and bridging this gap, but I think to achieve the SDG, the low income countries like Pakistan would need to augment their spending on sustainable development by roughly around 12% of their GDP. This is my estimation. I mean, as I said, I'm not an economist, and we need to actually look at the surge in our number. I think we also need to transform, and I'm working on Rashakai Special Economic Zone, and I keep saying this in all the academic circles I go, and also in debates where we are now as we speak. The transformation of industrial structure in Pakistan also remains slow. And especially for us, this indicator, I mean, there is no other way through which we can address the poverty besides creating job opportunities through industrialization. I also believe that, digitization, and in the previous section, eminent speakers have spoken about this. So I would just like to say, let us all join hands to maintain a fair and open economic and financial environment. Let us all join hands, each one of us sitting here who spoke earlier, the politicians, the academians, the technocrats, scholars, media, and all of us, to safeguard global food security and reduce poverty, promote sustainable agriculture development. And I think for a country like Pakistan, this is extremely, extremely vital. And how our agriculture sector has faced the brunt of the climate change, I think this is one area, not just, and I know that the Prime Minister is going to China, I think we need to learn from China also in terms of how, rural population could be taken out of poverty. If they can take 100 million people, 800 million people out of poverty, I think we can address how. So I've been asked to finish, so I would finish my speech by just saying that we need to mobilize all our resources for regional connectivity, and when I say regional connectivity, both at home and with the countries outside, through an aggressive strategy and a serious commitment to address the concerns of less developed areas. We may continue to use technology to showcase our strength, and also I believe that we need to involve scholars, civil society, chambers of commerce, and we have the representation here, by engaging and also engaging leaders across all sectors, so that we can address and craft regulations properly tailored to ensure that regional integration and poverty alleviation issues are addressed. And I will end, and I always end and I am a strong believer in this, and I would quote Deng Xiaoping when he said that it does not matter whether the cat is black or white, as long as it catches the mice. So I think trivial matters se nikle, and let's address the issues that we are in. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Hassan Dawood Saab. Now I would like to invite our second last speaker, Mr. Muhammad Ahmad, President US Pakistan International Chamber of Commerce and former President ICCI. Thank you.
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Distinguished guests, respectable speakers, honorable guests, participants, ladies and gentlemen, assalamu alaikum, and a very good afternoon. As you have heard, being a second last speaker, you do not exactly know what to speak because speakers before you have completed every single aspect what you had to say. So I do not know what to say, but I will just start by saying, Madam, I really appreciate you, sir. Indeed, a very great efforts, as said by Dr. Saab. A very well-deserved dialogue needed at the time of our when we are facing such complex situation in our country. And I've been following it through since morning, the appreciation and what has been happening. So whole appreciation and applaud towards you, and really congratulations, and we hope and expect that this dialogues, such kind of efforts from your side and IPRI should continue in future. Having said this, ladies and gentlemen, I know you've been hearing a lot of guest speakers since morning, and there is a lot more, you may have, I think the last speaker is going to speak as well. But allow me and give me this leverage to speak my heart out to you, as I do not have any speech written. And I am a believer, I am a businessman and industrialist. So industrialist by profession and businessman, they speak very openly. But having said this, please do not tag me with any political party. I have no affiliation. Today I really wanted to speak and speak my heart. I'm not been going to quote you the numbers. I think the problems what we're facing in this society, the core slogan what we have written here, you have much more vast diversified ideas as in comparison to me standing here. The excess of media, the excess of stats, figures, the problems what we're facing through, every single Pakistani citizen knows what we are facing through since our childhood. So I do not want to discuss that. My concept, my thoughts, what I have been given an opportunity to speak, I'll be speaking exactly what we face. So as a businessman, I wanted to talk, and my emphasis would be only about 2 points. Majorly, what we think the economy is the basic and the primarily core issue, what is causing the socio-economic disparities in our society. Better economic situation leads to better diversified, a very healthy economic activities, a good civilization, a good means of having a livelihood in our country. Bad economics, obviously the diversified, what we see right now, where we stand. Secondly, the major important aspect, what I wanted to emphasize, and I would like to draw your attention, everybody here, is the basic and the major asset what we're missing in. The asset, we do understand we are the only nation which is the Muslim in the Muslim world, which is nuclear power. That is our asset, nuclear assets. But having said this, are we going to use that nuclear asset? I think no. But what is that asset what I want to talk about? That asset is the young youth, which is the 40% and one of the largest youth. That is an asset. How do I correlate this with this socio-economic development? What make me think and what make me share my views when I want to talk about the economy and this youth? This youth, what we talk about, has been unfortunately, very drastically, with the brutality has been used and abused. We do not exactly know what we're doing. We have disparities in our economy. Our economy has been in a turmoil since ages. Since my birth, I have been witnessing, okay, fine, we got to know the books, we heard books, we read books, and we have seen from our forefathers that, okay, Pakistan was doing wonders. Pakistan was exactly doing wonders, and we were very proud of it, calling ourselves being Pakistani. But what went wrong? What exactly went wrong? Where did we go wrong? Till 60s, 70s, 80s, we were perfectly fine. In fact, 90s. But since the start of the 90s until today, what is going on? We go abroad and we start to, instead of facing the criticism, we try to escape ourselves, not to put in a situation that we had to say that we are Pakistani. Why we had to say this? I
do not want to again pinpoint the things, but reading this socio-economic development, what do we exactly mean by it? Whose responsibility it is? In my opinion, I think this responsibility lies on the shoulders of a person who is the top leader of the country. The socio-economic status, how does it go? Starts from the top leader of the country, then his governmental sectors, his governmental institutions, ministerial institutions, then bureaucratic situation, and ultimately us sitting here as a civil society. So by having said this, so the top leader, whoever the government it is their responsibility to give us this good economic situation. Good economic situation will lead to have less disparities in our country. So when there is so much of going on, irregularities in in our political situation, our turmoil has been happening, so this leads to many problems what we're facing right now. So I start off by saying economy. We were the ones, Pakistan was the one who was actually giving loans to the countries who are actually being a part of now having privileges and perk of the society, who is a member state, countries sitting in a G20 economies. We were the one who used to give loan to Germany, and now we are begging loans from them. Why? This situation has been aroused, and I exactly say it has been aroused because of our unethical political situation. Okay, now what we want, as a businessman, we want two things majorly. We want policies, a framework which should be implemented and drafted in consent of the business community, and a policy, a framework which has to be given to the business community, which should never be changed. There should be a clear direction what exactly we're going to do. We take tomorrow morning, gets changed the very next day. Okay, coming over to this, the disparities what we're seeing, the fluctuation in our economy, we get to see one news. The dollar fluctuates ups and downs. We have to come out of this old school methodology system of these exports. We've been hearing since childhood, exports we talk about is textiles, leather goods, surgical goods, sports goods. What about other factors? Are we ready? क्या हम export कर सकते हैं इस turmoil में? The last expo which just recently took place in Paris, we did not manage to get even one order of rice. Why? Because we were not been able to compete the prices with India. Because the dollars fluctuation has killed our exports. In my tenure as being the president of Islamabad Chamber, we took this very first initiative, and I had to literally fight with the governmental sectors to declare an IT as an industry. When I talk about my young youth, the students who are actually working, studying, they are the biggest assets because they've been withdrawing the foreign remittance. And the foreign remittance, when used to come to this to the country, the bank used to charge them. The bank used to force them to open an account. They used to bring them, FBR's instructions were to bring them into a tax net. Why? We are not, so we had to declare an IT as an industry. Now we are enjoying the perks. Our neighboring country is enjoying the perks of being an IT country, and it's been going on, it's been increasing rapidly. Suddenly now our eyes are being opened up. Secondly, the curriculum what we talk about, the curriculum what we make our students learn, we make them learn through hardships. They learn books, brilliant, talented students. But the ultimate result is what? They do not exactly know what they end up getting into. How do we see a student who is a graduate, 500,000 graduates graduated every year, but they end up getting a salary of 25,000. Either someone is working as a master degree, is working under somebody who has unethical, unlogical, but he is being a rich and he is being a boss. He is treating, this is a humanitarian disease what we're carrying in our society. I wish there is too much things what we can talk about, but I had to summarize. It's been finished call has been given it to me, but I just want to raise one thing.
I have been given chance, and I have been, a part of a few government boards, and I want to. I have been also been a visiting lecturer to the National University. Once I had been called, and I had to share my views and thoughts. It was a convention. I had to speak to the parents, and I had to speak to the students. Please, I put this question right in front of you. Please tell me, how do you feel when you're being a part of a convention, a convocation when the students are graduating? One student who is a gold medalist and going to work for an NGO or a multinational company is going to be employed. And a second student who is a moderate student, but he is going to be self-employed and creates 2 jobs under him, whose parents' eyes are going to be, glittering with the shine. The one who is going to be employed or the one who is going to be self-employed. I stand here, take this responsibility. This is categorically on the behalf of the business community. I take this responsibility. The students who are actually studying, if it is 500,000 students who are graduating, at least half of them can be self-employed. We know how to make you self-employed. There are many issues and problems. Exactly how? Because the thesis, what you do. I have been going through a student life. We had to write thesis. I had to finalize my thesis just to pinpoint, submit my thesis into 2 different softwares in order to prevent myself from plagiarism. But end up getting into what? Your thesis should be exactly on the point what business community's problems are. Your curriculum should be exactly what we are facing issue in our economy, our society. We need workforce. We need manpower. We need a workforce who is legitimate and educated enough to bring a change, a drastic change in our society. मैं सर अभी एक आर्टिकल पढ़ा था, I was very on a way from office to here, और मैडम I was very delightedly honored to share this कि कराची की एक तालबा हैं और उन्होंने value addition, they brought a value addition. So we know हम import तो कुछ नहीं कर सकते because of the dollar issues, हमारी LCs are been stuck. उन्होंने सर value addition क्या की है? What we see right now, this the Thailand's products, what you see, so different वो food fruits, dried fruits करके they've been exporting and their export has been doing wonders. So कराची के students ने आलू के छिलकों से biscuits बनाए. And imagine sir कि वो जो biscuits हैं, they actually bring your blood pressure down. They are very good and enrich in vitamin D situation. Or what amazed me the most, they are cheaper than what the biscuits what we get from a bakery. This is a sort of a value addition. Another one, sir, केलों के छिलके से she processed sun dried and she made paper out of it. As of today, we are importing papers, a raw bulk of papers, A4 paper, tissue paper तक हम import करते हैं. So there is lot more again, but I must request each and every single one of you. I'm taking a little bit of time. I want to just share one thought of my personal life, sir. I was studying in London, and while I was studying, तो रमज़ान में बड़े sentiments अपने change होते हैं. तो I was scrolling on the TV and there was Islam channel. Sir, this is my personal life, which I wanted to share. And before we leave this door, at least I fulfill my, my stance by coming here and actually delivering speech to you. If somehow I manage to get something out of you, or something I put into your heads that will ultimately going to bring a change tomorrow. What was that? That was, I was scrolling on the TV on Islam channel, sir, और वो fundraising करते हैं, बहुत amazingly high glance के ऊपर fundraising हो रही होती है रमज़ान में. मैं student life में था, student life में कितना fund होता है आपके पास? लेकिन the way they appeal was, it seriously opened my eyes. What it was कि students, I will share the exactly thing what it is. एक NGO है, वो वहाँ UK में बैठी हुई, पाकिस्तान के northern sides में आपके जो students हैं सर, वो students को you actually sponsor and you hire a student. So I took this, this is my personal thing, but it might give you a concept कि हमें change कैसे करना है, क्या करना है. सर मैंने उस student को sponsor कर दिया अपनी student life में. वो एक लड़की है, छोटी सी बच्ची की NWF में कहीं पढ़ती है. मैं आज तक उससे मिला नहीं, मैंने आज तक उसको देखा नहीं.
مجھے پتہ ہی نہیں, لیکن مجھے اس کی فیملی کا پتہ ہے, مجھے اس کے ٹرانسکرپٹس کا پتہ ہے. سر میرے اکاؤنٹ سے ڈائریکٹلی ہر مہینے ڈائریکٹ ڈیبٹ کرتا ہے, اینڈ اٹس بن الحمد للہ اٹس بن مینی ایئرز ناؤ, 10 years. ہر پیشن از ٹو بیکم اے پائلٹ. آپ یقین کریں سر, ہر مہینے اس بچی کی ٹرانسکرپٹس میرے پاس ای میل پہ آتی ہیں, اس کی ایگزیکٹلی اسٹوڈنٹس کی, اس بچی کی جو اسٹوڈنٹ ٹیچرز نے کمنٹس لکھے ہیں وہ بھی میرے پاس آتے ہیں. وہ مجھے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ اگر آج رب نے مجھے استطاعت دی ہے, اگر میرے مہینے سے ڈائریکٹ ڈیبٹ کو کٹتا ہے, اگر کسی کی زندگی چینج ہوتی ہے تو وائی ناٹ. اب میرا دل نہیں کرتا سر, میرے خیال سے وہ بچی یونیورسٹی میں بھی چلے گئی ہے, پور ہے کچھ, لیکن میرا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو ڈائریکٹ ڈیبٹ کینسل کروں. مور لیس خیال سے اور 1.5 سال بعد اس کا ڈائریکٹ ختم ہو جائے گا اکاؤنٹ میں جو اس نے اپنا اسٹڈیز کرنی ہے. بٹ اس چیز نے مجھے اتنا ایک بوسٹ اپ کیا مورائل کہ میرا دل کرتا ہے کہ ایوری بڈی شوڈ ڈو اٹ. پاکستان صدقہ خیرات کرنے میں اٹ از ون آف دا بگیسٹ who do charities in the world. صدقہ خیرات کی بات آتی ہے, یہ تو ہمیں ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیے تھا سوشل اکنامک. وائی وی us all are Muslims. But now because of the economic situation, what has been happening, ultimately do not take my consent and do not take my comment as in a negative way. No need to get disheartened. This is not only Pakistan who is facing such socio-economic disparities in our society. This is a story and lifelong story of every single third world country. Now in fact the westernized countries, you yet to see cuts in pay rise, taxations, social economic benefits are being cut up. This turmoil is going to happen, but ultimately we have to come out of it. How? It's you, it's me. Somewhere, somehow, someone has to take this responsibility. Please do take responsibility. It is not just only governments, it is us as well. Thank you so much. Thank you. Thank you so much for such an enthusiastic and comprehensive talk. So, سر نے بات کی ہے کہ ہمیں ڈائیورسیفائیبل اکانومی کی طرف جانی چاہیے, اپنی یوتھ پہ فوکس کرنا چاہیے ٹورڈز دی انٹرپرینیورل اسکلز, کیونکہ ہماری جو یوتھ ہے وہ یہاں پہ ڈگریز تو لے رہی ہے بٹ دے آر ناٹ پراپرلی امپلیمنٹنگ ان ٹو دی مارکیٹ اسپیسیفکلی ان دی پاکستان. سو ناؤ وی آر موونگ ٹورڈز آور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کی نوٹ اسپیچ, ڈاکٹر حقان نجیب, فارمر ایڈوائزر منسٹر آف فائنینس. پلیز اوور ٹو یو سر. السلام علیکم. اگر آپ لاسٹ اسپیکر ہوں تو جو اچھی باتیں کرنے والی ہوں وہ سب لوگوں نے کر دی ہوں, تو یو شوڈ ہیو ناٹ مچ ٹو اسٹے. بٹ آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوگا. پریزنٹیشن پلیز لگا دیں. اور پریزنٹیشن میں ہر جگہ اس لیے کرتا ہوں کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل فونز چھوڑ دیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا, اور مجھے آپ کو کنوے کرنے کا بھی بہت فائدہ ہوگا. تو نمبر 1 دیکھیں, یہ جو پالیسی ہے نا, پالیسی دنیا میں جس ملک نے بھی خود بنائی ہے اپنی HR کی وجہ سے بنائی ہے. سب سہارن افریقہ, EMs اور پاکستان جیسے ملک پالیسی کو آؤٹ سورس کرتے ہیں. وہ کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز ان کی HR ویک ہے. نمبر 2, جہاں پہ امپلیمنٹیشن کا سوال ہے, ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی کیونکہ انسٹیٹیوشنل ویکنیس ہے. امپلیمنٹیشن از اے میٹر آف کوآرڈینیشن. یہ یاد رکھیے, اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے امپلیمنٹیشن میں. ہم نے اسی حکومت کے ساتھ 2013-16 میں نے پاکستان کا پروگرام اینکر کیا IMF کا. میں کوآرڈینیٹ کرتا تھا, میرے فون پہ اسپیڈ ڈائل پہ تھے زبیر صاحب بھی, خرم صاحب بھی اور احسن صاحب بھی. اینڈ تھنگز یوز ٹو موو. جہاں پہ انسٹیٹیوشنز ویک ہیں, اور ابھی ہمیں یہی کرنا پڑے گا. SDGs یہ ایک اچھا پراسپیرٹی فریم ورک ہے. اگین چونکہ باہر سے آیا ہے تو میں اس کے ایک ہی ایسپیکٹ پہ کامنٹ کروں گا, وہ ہے ڈیسنٹ ورک اینڈ اکنامک گروتھ. یہ نمبر 8 ہے. آئی تھنک دس از آل دا کنٹری شوڈ بی تھنکنگ ان دا کمنگ ایئرس. ہم یہ کہیں کہ ہم ولنریبل کو پیسے دے کے یہ کر لیں گے, ایسا ہوگا نہیں. آپ 300 کیا انکم سپورٹ پروگرام 17 ارب پہ جب شروع ہوا تب بھی میں ٹیبل پہ موجود تھا, جب لاسٹ 250 ارب پہ گیا میں تب بھی ٹیبل پہ موجود تھا. ضرور جانا چاہیے, بٹ جب تک آپ نوکری نہیں دیں گے, جب تک آپ ان لوگوں کو فش کرنا نہیں سکھائیں گے, بات بنے گی نہیں. بات اچھی یہ ہے کہ
ایک جنریشن میں ملکوں نے تبدیلی کی ہے. سو دیٹس دا موسٹ پازیٹیو میسج دیٹ یو شوڈ ٹیک ہوم. اس کا کیا مطلب ہے؟ پالیسی, چونکہ آمنہ صاحبہ نے یہ رکھا ورڈ, بہت اچھا ورڈ ہے. انڈیا 1990 میں منموہن سنگھ آئے, لائسنس راج ٹو مارکیٹ اکانومی, سنگل پالیسی کا فریم ورک تھا, سب کچھ تبدیل ہو گیا, آج تک بینیفٹ لے رہے ہیں. جاپان 1950 لینڈ ریفارمز, لیبر ریفارم, ایجوکیشن ریفارم, آج تک اس کا بینیفٹ لے رہے ہیں. ہم چائنا کو ایمیولیٹ کرنے کی بات تو ضرور کرتے ہیں, پر یاد رکھیے کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو چائنا کر رہا ہے. ان کا سب سے بڑا ریفارم ایگریکلچر سیکٹر کا ریفارم تھا, اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں ایگریکلچر پہ. بنگلہ دیش ایکسپورٹ ذکر ہو گیا, میں نہیں جاؤں گا. ویتنام کی ایک کمپنی کو, سیمسنگ کو 72 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, وہ ایک گلوبل ویلیو چین کا پارٹ ہے. سوری, اب گلوبل تھیمز یہ ہیں کہ آپ نے کہیں تھا دنیا میں انٹیگریٹ کرنا ہے, اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ اگر آپ دنیا سے انٹیگریٹ نہیں کریں گے. یہ سب سے بڑی تھیم ہے. آپ کی انویسٹمنٹ نمبر 2 تھیم ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ 15% اپنے جی ڈی پی کا انویسٹ کرتے ہیں, دنیا جنہوں نے ترقی کی ہے وہ 30% انویسٹ کرتے ہیں. یہ رول آف تھمب ہے, اس پہ بھی بحث نہ کریں. نمبر 3, سیونگز ریٹ ہمارا بہت ویک ہے, اور ہے کہاں؟ سارا پیسہ جو ہے, چونکہ میں اور آپ جیسے لوگ ہیں, کہاں رکھا ہوا ہے؟ ریئل اسٹیٹ میں رکھا ہوا ہے. اور دوسرا فون مجھے سب سے زیادہ, میں پیرس میں کام کرتا ہوں, یہ آتا تھا کہ ڈالرز میں کیسے پیسے کو کنورٹ کیا جائے. فیئر انف. سو یہ انسینٹیو ہے جس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ایف ڈی آئی پاکستان میں نہ آنی ہے نہ آئے گی. 1.85 بلین ڈالر کی ایف ڈی آئی لگ رہی ہے پچھلے 10 سال سے. یہ کچھ بھی نہیں ہے, مطلب اٹ از نتھنگ. جنرل مشرف کا ذکر کیا انہوں نے, 8 ارب ڈالر کی اس وقت ایف ڈی آئی لگ رہی تھی پاکستان میں. سی پے کے باوجود ہمارا یہی ریٹ رہا ہے ایف ڈی آئی کا. ایکسپورٹس ویک ہیں, یہ ساری باتیں ہوتی رہی ہیں, کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اور ہم نے کیا کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا. جہاں پہ ہم نے ڈی ریگولیٹ کیا, آج ٹیلی کام پاکستان کا ایک بہت اچھا سیکٹر ہے. 195 ملین سٹیزنز تک رسائی ہے, 96% ہاؤس ہولڈس کے پاس موبائل فون موجود ہے, 110 ملین سمارٹ فونز ہیں پاکستان میں. آپ سوچیں کہ اگر آپ کو کسی ڈسکو میں جانا پڑتا فون خریدنے کے لیے, یا زونگ کا کنیکشن لینے کے لیے, یا موبائلنگ کا کنیکشن لینے کے لیے, تو آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ جہاں ڈی ریگولیٹ کیا ہے, جہاں پرائیویٹائز کیا ہے, اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اب آ جائیں آپ نے ڈائیورسمنٹ آف بینکس کی, اس سے بھی اچھا رزلٹ ملا. ورنہ سوچئے کہ اگر سارے بینکس کولیپس ہو رہے ہوتے تو پاکستان میں کیا ہو رہا ہوتا. ارلی سٹیجز میں آپ نے وابڈا بنائی, یو ہیڈ ویری گڈ ریزلٹس, یو بلٹ یور ڈیمز. سو جہاں آپ نے کوئی کام صحیح کیا ہے, اس کا رزلٹ پاکستان میں ہی آپ کو ملا ہے. دیٹس دا گڈ نیوز آف پاکستان. آگے چلیں, ڈیجیٹل آئیڈینٹی, چاہے آپ نے فیٹف کے کہنے پہ کی ہو. میری بیگم جو پہلے بات کر رہی تھی, آمنہ خلیفہ, وہ OECD میں فیٹف دیکھتی رہی ہیں. 96% ایڈلٹس ہیو اے CNIC. آپ کا KYC بہت آسان ہو گیا ہے, نو یور کسٹمر, سو دیٹ بینک کھولنا آسان ہو گیا. آپ نے کچھ کام کیا. ٹارگیٹنگ سبسڈی بہت آسان ہو گیا. جب ہم نے بیسٹ شروع کیا, چاہے احساس کہیں, آپ کو جو مرضی کہنا چاہیں, اس کے 1-2 ملین ہاؤس ہولڈس تھے, آج 8 ملین ہاؤس ہولڈس کو ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی دے سکتے ہیں. اس لیے ہمیں پیٹرول سبسڈی قطعی طور پہ نہیں دینی چاہیے تھی, اور ان 8 ملین ہاؤس ہولڈس کو گھر پہ جا کے اگر دینا ہو تو پیسے دینے چاہیے تھے. ہم فلڈز میں بھی یہ کریں, بہت اچھا کام کیا. نیوکلیئر ڈیٹرنس, اگین فوکسڈ اپروچ آپ نے بنا لی. پاکستان ریمیٹنس انیشیٹو, انکم سپورٹ پروگرام, یہ وہ پروگرامز ہیں جن سے آپ نے ٹارگیٹڈ پروگرامز کیے, آپ نے کامیابی حاصل کی. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ 4% سے اوپر گرو کرتے ہیں, اکانومی کلیپس کر جاتی ہے, بیلنس آف پیمنٹس کرائسس کھڑا ہو جاتا ہے. 2018 میں بھی میں بھی ٹیبل پہ موجود تھا, تب بھی کھڑا ہوا. 2022 میں پھر اسی میں سے گزر رہے ہیں, اور ساری دنیا میں آج بھی PM فلائی کر رہے ہیں سعودی عربیہ, اینڈ وی آل نو کہ کیوں کر رہے ہیں. You know, that's the unfortunate story. 50% مڈل کلاس ہے. PSX کی آپ کیپٹلائزیشن 100 ارب سے گر کے 30 ارب رہ گئی ہے. You know, this is a sad story of Pakistan. ڈیٹ مارکیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی, مینوفیکچرنگ شرنک کرتی جا رہی ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے ایگریکلچر اور مینوفیکچرنگ کے علاوہ, ضرور سروس کریں, بالکل IT کریں کہ آپ گرو کر سکیں. 6.3% آف آر ٹوٹل کریڈٹ گوز ٹو SMEs. 52 لاکھ کمرشل اینٹیز ہیں پاکستان میں, یاد رکھیے یہ فگر. 99% SMEs ہیں. کریڈٹ گوئنگ ٹو SMEs از 6.3%. سارا کریڈٹ کہاں جاتا ہے ٹرف کا, ہمیں بھی پتا ہے کہاں جاتا ہے. آپ نے بہت سے ابھی FM کو سنا, جو پرانے FM تھے وہ بتا رہے تھے لوگوں کو کریڈٹ کہاں جاتا ہے. Only 18% of farms receive direct bank loans. So یہ ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک سوشل سیکٹر ہے, یہ بڑی آسانی سے اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی 4تھی رینکنگ ہے ان سارے ساؤتھ ایشین ممالک میں. You know, I feel terribly bad on that. So again, یہ تو ایک پاکستان کہاں کھڑا ہے, برڈز آئی ویو, پر اب کرنا کیا ہے.
یہ تو ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ایمرجنگ پکچر تو آپ کے سامنے ہے کہ ڈسٹرب ڈیموکریسی ہے ضرور, اوور ریگولیٹڈ مارکیٹس ہیں ضرور, فارم ٹو مارکیٹس نہیں ہیں. سو اگر آپ اس چیز کو دیکھیے تو ایک ایکسپینڈڈ گورنمنٹ ہے. آپ نے یہ سوچنا ہے منحاص القوم کہ گورنمنٹ کا رول کم کریں گے تو یہ سلسلہ چلے گا. گورنمنٹ پاسکو کے تھرو ویٹ پروکیور کر کے 100 ارب نہیں دے سکتی. 2500 ارب کا صحیح کہہ رہے ہیں رانا صاحب, آپ نے یہ بلڈ کیا ہے سرکولر ڈیٹ. کیونکہ آپ سارے ڈسکوز چلا رہے ہیں, آپ 9-10 ڈسکوز چلا رہے ہیں, آپ جنریشن چلا رہے ہیں, اٹس ناٹ ورکنگ. آپ PIA چلا رہے ہیں, آپ ریلوے چلا رہے ہیں. منحاص القوم اس چیز کا فیصلہ کر لیں آپ نے کیا کرنا ہے. مارکیٹس ویک ہیں, سٹیز, یہ بھول جائیں کہ پاکستان ایک رورل ملک ہے, یہ بھی غلط بات ہے. پاکستان میں 15 سٹیز ایسی ہیں جو 1 ملین سے اوپر ہیں. جیسے پہلے کسی اسپیکر نے کہا کہ جب تک ایویڈنس بیسڈ بات نہیں کریں گے اس بات کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا. 500 سٹیز ایسی ہیں جو 1 لاکھ سے اوپر ہیں. اوکے, سو اب کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ آپ نے شروع تو اسی چیز سے کرنا ہے کہ آپ یہ اتنی بڑی منسٹریز جو ہیں نہیں رکھ سکتے, ڈیولوشن کرنی ہے, کوئی آئے کر لے, کوئی ایسی مشکل نہیں ہے. ڈیلیور کیسے کرنا ہے؟ میں ایک یونٹ ہیڈ کیا کرتا تھا, اس کا نام تھا امپلیمنٹیشن اینڈ اکنامک ریفارمز یونٹ. ہر جگہ آپ کو, ہر منسٹری میں جو کی منسٹری ہیں وہاں پہ آپ کو یہ یونٹس بنانے پڑیں گے تاکہ آپ ڈیلیور کر سکیں ود پروفیشنل بیوروکریسی. جب میں کہتا ہوں پروفیشنل بیوروکریسی, آئی واز اے پروفیشنل بیوروکریٹ ان دا گورنمنٹ آف پاکستان. دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ آئی ڈونٹ نیڈ دی ادر بیوروکریٹس ہو ہیو ٹو ڈو ایڈمنسٹریشن. دے مسٹ اینڈ دے ہیلپ می ڈو دیٹ, بٹ دی پروفیشنل پارٹ کیم فرام می. آپ کو ہر جگہ یہ بنانے پڑیں گے. میں بارہا ہر حکومت کو کرتا ہوں, اینڈ آئی ہیو ہیڈ دا گریٹ پریولیج ٹو ٹاک ٹو ایوری گورنمنٹ اینڈ آئی اسٹل ٹاک ٹو دیم. نمبر 2, 203 اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. 4 کتابیں میں نے اس پہ لکھی ہیں, چاروں کی چاروں منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ پہ پڑھی ہیں. جا کے پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. خدا رہا ان کو بیچ دیں, اگر یہ رکھیں گے تو نقصان کرتے رہیں گے. سوچیں ٹیلی کام نہ بکا ہوتا تو میں اور آپ جو آج کل یہ ٹیلی فون سے کر سکتے ہیں, ہم کر سکتے تھے. جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ یار. گول یہ ہے کہ پرائیویٹائز کریں, لیکوڈیٹ کریں, مرج کریں, پروونسز کو دیں. مطلب دس از دی ایجنڈا آف دا فیوچر. سو آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایجنڈا سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو لیٹ سیٹ این ایجنڈا. اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. ون جنریشنل چینج از پاسبل. اٹ واز پاسبل ان دا کنٹریز آئی شوڈ یو. اٹ از پاسبل ان پاکستان آلسو. آئی ایم تھرلی کنوینسڈ. فار 20 years آئی ورکڈ آن پاکستان. آرکیٹیکچر کیا ہے؟ گورنمنٹ پالیسی بنائے, جس سے آپ نے پالیسی کی بات کی, اس کو امپلیمنٹ کرے, پرائیویٹ سیکٹر کو آپریشنز کرنے دے. یہی گول ہے جس کی طرف دنیا جا رہی ہے. تیسرا, ویری ویک ریگولیشن ہے, نیسنٹ ریگولیٹرز ہیں, 10 سال ہوا ہے, ان کو بہتر کریں گے آہستہ آہستہ, اینڈ ویل ٹرائی اینڈ ڈو دیم. یہ بہت بڑی ڈبیٹ ہے اصل HR کی, اس کو سالو کرنا ہی پڑے گا. کیا آپ نے یہ ملک جنرلسٹ سے چلوانا ہے یا اسپیشلسٹ سے چلوانا ہے؟ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں دونوں سے چلوانا ہے. میں ایک پروفیشنل بیوروکریٹ ہوں, بہت سے لوگ یہاں پہ ہوں گے جو کہ جنرل بیوروکریٹس ہوں گے. ان دونوں کا کمبینیشن ہی رزلٹ پرفارم کرے گا. پاکستان کو اب آگے, دس از مائی لاسٹ سلائیڈ سو ڈونٹ وری. سو اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے. میں جہاں سے ٹرین ہوا ہوں اس کا نام ہے آسٹریلیا. میں کوئی بہت فینسی امریکہ کا ٹرین نہیں ہوں. راکس اینڈ ٹراپس اسٹریٹجی, واٹ ڈز دیٹ مین؟ دنیا میں آسٹریلیا نے راکس اینڈ ٹراپس بیچ کر $500 ارب کی ایکسپورٹ کی ہے. ٹھیک, پاکستان کا ریکارڈ $100 ارب کا ہے. لیٹ می ریپیٹ دیٹ فگر, $100 ارب اوور دا نیکسٹ 50 years. دیٹس $2 billion a year to you. پاکستان $10 ارب کی ایگریکلچر اس سال امپورٹ کرے گا. That's what کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا حالت دیکھیں نا کیا ہے. I'm going to go off. Wheat 2.8 tons per hectare, نیوزی لینڈ 9.9 tons per hectare. پھر لوگ مجھے ٹی وی پہ لے کے پوچھتے ہیں اچھے سے اچھے اینکر کہ ڈاکٹر صاحب مہنگائی کیسے کم کریں. اگر آپ ویٹ کی پروڈکشن 2.8 ٹنس پر ہیکٹر کریں گے اور نیوزی لینڈ 9.9 ٹنس پر ہیکٹر کرے گا, مہنگائی ہونی چاہیے آپ کے ملک میں. اگر نہیں ہو رہی تو میں کوئی بہت اچھا اکانومسٹ نہیں ہوں, پر میں ضرور حیران ہوں گا. کاٹن 1.7 ٹنس پر ہیکٹر, چائنا 9.1 ٹنس پر ہیکٹر. How are you going to export? You are going to spend $3 billion to import cotton this year. Sugarcane, look at that figure. Look at maize, look at rice. آپ رائس کہتے ہیں ہم ساری دنیا میں بیچتے ہیں. جس ملک میں کام کرتا تھا وہ 10 ٹن پر ہیکٹر بناتے ہیں, آپ 2.5 ٹن پر ہیکٹر بیچتے ہیں, اور آپ بہت چاہتے ہیں کہ آپ کی رائس بنے. This is where you should start your reform. After the SOEs, you should start your reform, but setting the PARC right, the NARC right, the agri-universities right, and making sure that your research and development on agriculture goes from 0.8% of GDP to 2% of GDP. In 5 years, you will be a different country. You will not have a balance of payments crisis. Okay. So, chalo, I'm really hope.
आई एम रियली हैप्पी कि हम इंटरैक्ट करें, दैट्स व्हाट आई वांटेड. थैंक यू सो मच सर. DRM डॉक्टर आमना ने जिक्र किया, पाकिस्तान अगर इस वक्त सारे वो टैक्सेस जो लगे हुए हैं उनको लगा ले तो बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगी. ये मैं नए टैक्सेस लगाने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, अगेन इसलिए उन्होंने बात किया, मैं इस पर डिटेल भी नहीं जाऊंगा. और दूसरी बात यह कि $5 अरब की ट्रांसफर प्राइसिंग का लॉस है पाकिस्तान को. ठीक है, सो यू नो आई मीन वी आर इन गुड शेप. डोंट एवर थिंक वी आर नॉट इन गुड शेप. एक सेकेंड. लास्टली, ये परपेचुअल लिक्विडिटी क्रंच, ये है पाकिस्तान का मसला. इस वक्त वो बहुत हाइटेंड है. IMF का प्रोग्राम बिल्कुल मत छोड़िएगा. चाहे मैं किसी फाइनेंस मिनिस्टर से बात कर रहा हूँ या IMF से बात कर रहा हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ इस वक्त अगर श्रीलंका नहीं बनना तो हमें फंड के प्रोग्राम में रहना है. पर प्रॉब्लम यह है कि वो जो MEFP डॉक्यूमेंट है 2016 में भी मैंने लिखा, 2019 का डॉक्यूमेंट भी लिखा, वो खुद लिखिए, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज खुद लिखिए, तब आप ये कंडीशनैलिटीज़ को ईजी कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि अगर आप PDL नहीं लगाना चाहते, मैं भी नहीं लगाना चाहता. यू नो आई वाज टॉकिंग टू अ फंड कॉलीग एंड आई सेड टू यार 50 रुपये तुम PDL लगाना चाहते हो, मुल्क में इन्फ्लेशन 27% चल रही है, ये कहाँ? तो उसने कहा यार उनको कहो ना कोई और चीज़ बता दें आप. सी देन यू विल कन्विंस देम दैट यू वांट टू डू समथिंग. और ऑफ कोर्स आई मीन ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये वो साइंस है जो हमें इवॉल्व करनी है, खुद सोचना है और खुद करना है. 1 जनरेशन चेंज इज पॉसिबल. एंड में फिर उसी चीज़ पे करूंगा जिससे मैंने शुरू किया था. कामयाबी HR से रिलेटेड है. हुकूमत चाहे वो राना साहब की हो, चाहे वो PTI की हो और वो PPP की हो, बिकॉज ऑफ हैड यू नो द प्लेजर ऑफ सर्विंग ऑल ऑफ देम, दे ऑल वांट टू डू इट. But what they have to realize is that they have to pick a team of people who can deliver this for them. Otherwise, it will not get delivered and governments will keep changing and democracy will not get strengthened. That's the message that we should take home. Thank you so much. Thank you very much for the valuable thoughts, sir. So now it's time for the Q&A session. So you all are requested to introduce yourself, remain brief, and must avoid unnecessary references to the context. So the house is now open for the Q&A session. My comment is on the Ahmed Mahmood साहब, जो कि इंडस्ट्री के US इंडस्ट्री के हैं. उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि भाई स्टूडेंट को इंडस्ट्री के इश्यूज़ पे रिसर्च करनी चाहिए और उनके इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए. लेकिन इसके साथ ही मैं एक उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यूरोप और अमेरिका में अब तकरीबन 55% रिसर्च फंड्स जो है वो प्राइवेट सेक्टर से आता है, 45% पब्लिक सेक्टर से आता है. नाउ द क्वेश्चन इज द इंडस्ट्री, फर्स्ट ऑफ ऑल industry has to come to the student and tell him this is my problem and solve it, I will pay you this much, right? This is the interaction which is happening all over the world, that industry realize the importance of research and they pay for it. No, it's not just talking ke student should do it. How a student will know who is studying theory in universities, how they will know what is the problem of the industry, right? The industry should approach to the universities and say, look, we will invest 100 million rupees and you have to solve my these problems. Then, if it is not solved, then they are responsible. Now tell me how much private sector in Pakistan is spending on R&D. We initially, the government of Pakistan gave 2 billion rupees to textile industry to spend on research. Nothing happened. No market research in textile. Why our textile industry is stagnant? Because they are not looking up new markets, they are not looking up new products, they are not looking up new way of selling their commodities and type of things. So I think we have to be realistic rather than blaming on the public sector or on the student. We should also say that private sector is not fulfilling its duty to invest on R&D. Despite government's incentives to them, despite government's 2 billion rupees to them, it didn't make any sense. That's my, I hope you will highlight You that. want me to answer now, sir? Yes? No need to answer. I'll just quickly, because it's very important, if you allow me to comment. Sir, let me clear this thought.
I take this responsibility. Whatever I have said, I have spoken. In front of all this, I take the responsibility and I give you my practical example, what exactly I have been through. یہ جو سر پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، پہلے میں بات کر دوں ٹیکسٹائل کی، جو R&D دے رہے ہیں ٹی ڈیپ کی، وی بن ڈیلیبریشن ہماری ان کے ساتھ بڑی زیادہ ہوتی رہی ہے. مجھے ایک چیز یہ بتائیں، آئی پٹ یو کوشچن فرسٹ، مجھے یہ چیز ایک سر بتائیں، اٹس ٹو ایوری ون. ٹیکسٹائل کی ہم بات کرتے ہیں، R&D ہے، دیر از اے لاٹ آف R&Ds what we can do. Government is really supporting us, not just only this, a lot of other governments have been supporting as well. But ایک چیز جو ہوم گرون ہے ہی نہیں، کاٹن بیرلز آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ کیسے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں؟ وی آر ناٹ دس کنٹری، آر کنٹری از پرائمرلی اٹس امپورٹ اورینٹیڈ کنٹری. وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. آج آپ کو میں نے بھی رائس کی ایگزامپل دے رہا ہوں کہ رائس ایکسپورٹ، رائس پہ تو کوئی سر کچھ نہیں ہے، صرف ہماری کھیتی باڑی ہو رہی ہے، اس پہ تو کوئی R&D نہیں چاہیے. لیکن ہمارا میں آپ کو کور کر رہا ہوں. جی میں کور 10 ٹن ہونی چاہیے، میں کور کر رہا ہوں سر. رائٹ، تو وہ خود ہی آپ کو دے دے گا. امپورٹ نہیں کریں گے ہم کاٹن. نہیں سر، میں آپ کو کاٹن اس لیے امپورٹ کر رہے ہیں، جیسے لاسٹ پریزنٹر نے بتایا کہ ہماری جو ییلڈ ہے وہ 2 ٹن ہے، چائنا کی 9 ٹن ہے. وائی وی آر ناٹ انویسٹنگ آن ریسرچ؟ You go to the research institute. ادھر میں صرف I'd like to add, بنگلہ دیش کاٹن نہیں بناتا، لیکن اس کی ٹیکسٹائل امپورٹ ایکسپورٹ ہمارے سے کہیں گنا زیادہ. Exactly, because they have invested. I can trace the history of Bangladesh. How did they develop their textile sector? By investing, not much by the public sector, by mostly by the private sector. I think somehow my private sector is not realizing the importance of research. It's okay, sir. Maybe later on you can discuss with the yes. So now I would. It is a long debate. Let me come to it. میں آپ کو ایک منٹ سر، let me just quickly answer you this. میری اپنی ایک آپ بیتی ہے جو اسٹوڈنٹس کی میں نے بات کی ہے. I personally walked in. میں ایک مشینری اٹلی سے امپورٹ کر کے لے آیا ہوں. It is a very unique machinery which nobody else has it in the world. Only 3 machines. امپورٹ کر کے لے آیا، ناز نخرے کر کے سارا کچھ کر کے لے آیا میں. اس کا ایک چھوٹا سا اتنا سا پارٹ ہے جو کہ مجھے امپورٹ کرنے کے لیے دوبارہ ان کے پاس جانا پڑتا ہے. میری LCs کھولنے میں پرابلم ہے، میں ان کو فلائٹ آف کیپٹل نہیں کر سکتا، ٹرانسمٹ ریمیٹنس نہیں کر سکتا. میں یونیورسٹی کے پاس گیا ہوں سر، اپنی اس یونیورسٹی کے پاس گیا ہوں. I went to UET and I spoke to the director and I requested him کہ سر this is the price competition which I wanted to do and I believe کہ مجھے یہ کانفیڈنس ہے کہ آپ کے اسٹوڈنٹس بنا دیں گے. Would you imagine sir کہ €6 کا ایک مجھے چھوٹا سا پارٹ ملتا تھا. €6 multiply your current rate which is whatever 250 I believe so is today or 220. آج میں نے جب پرائز کمپٹیشن کرایا، 3 کمپٹیشن کے وہ ٹیمز بنی، اس میں سے مجھے جو اٹلی سے امپورٹ کرنا پڑتا تھا وہ مجھے ہوم گرون مل گیا. ان اسٹوڈنٹس نے بنا کے دیا ہے اور وہ مجھے ₹550 میں کاسٹ کرتا تھا اور میں نے وہ بلک بنا دیا. اچھا، اسی کو سر دیکھتے ہوئے بیکاز ہمارے انڈسٹریز کے اتنے زیادہ ایشوز ہیں، آئی بلانگ ٹو اسٹیل انڈسٹری. اٹ از ون آف دا اسٹیل انڈسٹری. آئی ہیو 300 اسٹیل انڈسٹریز ان پاکستان. اگر آج میرا ایک ایشو ریزالو کیا ہے، دیٹ ینگ انٹرپرینور، دیٹ ٹیم آف ینگ انٹرپرینورز who have actually resolved my problem, I am ready to give them all the addresses of all 300 units. They themselves become self-employed. یہ اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز جو ہم کر سکتے ہیں. Okay, now I would like to, excuse me sir, now I would like to invite Dr. Amna Khalifa over the stage and Mr. Shujat Farooq over the stage to join us. Can I ask a question? Yeah, please. Okay, thank you. Assalamu alaikum, Jan Raza and Madam Amna. My compliments on I think a very belated and very important dialogue, and it's very good that we are trying to understand and mutually resolve complex challenges. As a student of international relations, my question is very simple. It is related to political economy. When you look at Pakistan's economic challenges, or then are you looking at it only from the Western liberal free market economy model as the ideal, when you compare it in terms of efficiency of the entrepreneur, or are you looking at also alternative models of governance, like for example China is a communist country, but it is worrying the West in terms of efficient growth rate as well. So
what I want you to consider is that between these two opposite extremes of complete state control and complete freedom of market, driven by market, which is basically driven by profit, not public service. Shouldn't there be a realistic, pragmatic, tailored, compromise political economy for Pakistan? Because اگر آپ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دیتے ہیں, ہائپوتھیٹیکلی ایک کیس اسٹڈی کی بات کر رہا ہوں, تو پی آئی اے کی پرائیویٹ اگر کمپلیٹلی پرائیویٹ اونڈ ہے تو اس کو کیا انسینٹیو ہے کہ وہ ان 20 شہروں پہ جہاز چلائے جہاں پہ اس کو انکم نہیں ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, ٹرین کو آپ, ریلوے کو آپ پرائیویٹائز کر دیتے ہیں, وہ بڑی ایفیشینٹ بن جائے گی, آئی ایم شیور یو ول گیٹ ریڈ آف دا ڈیڈ ووڈ, یو ول ایفیشینٹ ہو جائے گی, ریٹس بڑھ جائیں گے, کمفرٹ بڑھ جائے گا, لیکن وہ ان شہروں میں جاتی ہے جہاں پہ انکم نہیں ہوتی. تو آپ نے پبلک سروس اور ایفیشنسی کو بیلنس کرنے کے لیے میری ناقص رائے میں ایک ریئلسٹک ماڈل ڈیولپ کرنا ہے پولیٹیکل اکانومی کا, رادر دین لوکنگ اونلی ایٹ دا آئیڈیل فرام دا ویسٹرن پرسپیکٹو. دس از مائی ویو, بٹ آئی ول اپریشیٹ اینی ویلیبل تھاٹ اینڈ گائیڈنس آن دیٹ. تھینک یو. سو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے, یہ دونوں باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں. اگر آپ کسی بھی ایئر لائن کو چھوڑ دیں, اگر آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایئر بلو کو چاہتے ہیں کہ وہ رحیم یار خان کو سروس کرے اسلام آباد سے, اور لیٹ سے کہ وہ نقصان کریے, یہ بہت ضروری ہے سمجھنا, تو آپ ان کو ڈائریکٹ سبسڈی دے دیں اور وہاں پہ آپریٹ کروا لیں. اس کا مطلب یہ ہے ایئر بلو اپنی ایفیشنسی پرائیویٹ سیکٹر کی مت کھوئے یا کوئی اور ایئر لائن بھی مت کھوئے, پر جو کام میں ان سے کروانا چاہتا ہوں ایز این اسٹیٹ وہ میں ان سے کروا سکوں. یہ ہے ماڈل, یہی ماڈل ہم نے انکم سپورٹ پروگرام میں بنایا, تبھی آج 8 ملین فیملیز پہ پہنچ رہے ہیں. انہوں نے 25,000 روپے دیے ہیں, جب پرانے تھے انہوں نے جب دیے پیسے, جب فلڈ آیا تبھی پہنچ سکے, پر ان کے گھر پہ. سو دس از واٹ ہے. پر پیٹرول پہ جنرل سبسڈی میری رینج روور میں آپ دے رہے ہیں وہ نہ دیجیے. دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. ٹھیک ہے, دیٹ آنسر. بٹ اس سے زیادہ سوال انہوں نے جو پوچھا نا, یہ اسٹیٹ ورسز ڈبیٹ, اور یہ میں سب کو چاہوں گا کہ بے شک فون چھوڑ کے سن لیں, یہ ڈبیٹ ختم ہو چکی ہے یار. This debate is over. Why is it over? State کا policy and implementation میں رول ہے, میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. Policy بنائیں, اس کو implement کریں, پر پی آئی اے نہ چلائیں, ڈسکو نہ چلائیں. جہاں نیچرل مونوپلیز ہیں مے بی وہ چلانی پڑیں گی, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اب, پر جہاں پہ یہ چیزیں ہیں. اور پھر آسٹریلیا سے سیکھیں, 4 بینک تھے, چاروں پرائیویٹائز کیے, AAA ریٹنگ ہے ان سب بینکس کی. Qantas is one of the best airlines of the world. چونکہ میں تو اس امریکہ کا ٹرینڈ نہیں ہوں تو میں تو بڑی سادی گفتگو ہی کرتا ہوں. یہ یاد رکھیے کہ یہ ڈبیٹ ختم ہے. بہت اچھی اسٹیٹ چاہیے, تبھی میں نے کہا کہ مجھے وہ ایڈمنسٹریٹرز چاہیے جو کہ بیوروکریسی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور مجھے پروفیشنل بیوروکریسی چاہیے جو کہ ان کو سپورٹ کر رہی ہو. دیٹس آل آئی ہیو ڈن, اینڈ آئی ورکڈ اے لانگ ٹائم ود دا گورنمنٹ. اور مجھے اس طرح کے لوگ چاہیے جو تھوڑا سا سمجھتے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے چلیں. یہ ڈبیٹ از فار فرام اوور. وی نیڈ بوتھ اینڈ وی نیڈ. اور اب ایک تیسری کیٹیگری چاہیے, وہ ہے کہ نیپرا ٹھیک ہونا چاہیے, اوگرا ٹھیک ہونا چاہیے. اور یہ اب ایک جو ہمیں چیزیں ہم نہیں بنا سکے وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے, اور یہ بات میں کریڈٹ دے دیتا ہوں ادھر ندیم الحق کو, وہ بہت کرتے ہیں یہ بات, میں اس لیے کرتا ہوں کہ میں وہاں کام کرتا تھا. اس کا نام ہے پروڈکٹیوٹی کمیشن آف آسٹریلیا. پاکستان میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا ڈرائیور بہتر ہو جائے. بڑی آسان مثال دیتا ہوں, کون نہیں چاہتا اس کمرے میں بیٹھا ہوا کہ ڈرائیور بہتر, تو اس کی پروڈکٹیوٹی بہتر کرنی ہے نا, تو پروڈکٹیوٹی کمیشن تو بنائیں, یہ کمپٹیشن کمیشن, اور ان کو لے کے میں نے کیا کرنا ہے. اصل مسئلہ تو میری پروڈکٹیوٹی کا ہے اس ملک میں, جو میں نے آپ کو دکھا دی ہے. میں اور بھی 10 پروڈکٹیوٹی دکھا سکتا ہوں. گروتھ بیلنس آف پیمنٹس کے بغیر صرف ایک طریقے سے آئے گی کہ ہم ساری اپنی پروڈکٹیوٹی بہتر کر لیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن ایگزسٹ کرتی ہے. ڈاکٹر زاہد, میں ڈاکٹر زاہد, کین آئی جسٹ میک اے کامنٹ آن. سر اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی ایک دس ڈبیٹ آف ڈیموکریسی ورسز سوشلسٹ سسٹم, آئی تھنک آئی جسٹ کم بیک لاسٹ ویک فرام چائنا, اور وہاں پہ ہر روز PCR کرایا پچھلے 1 مہینے. سو آئی کین اسپیک vividly and in a better way because my research was on something that you just highlight. I think ایک تو یہ کہ چائنیز جس طرح کہتے ہیں system based on Chinese characteristics, so I think ایک تو خاقان بھائی نے بھی جو کہا system based on Pakistani characteristics, but اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ at the government level آپ indigenous resources اور indigenous thinkers اور ہوم گرون ایکسپرٹس پہ ریلائی کریں.
چائنا نے بھی یہ کیا کہ جب ان کے ایکسپرٹس were serving abroad, they were all asked to come back and deliver for the country. And those experts and scholars had challenges. But later they were all placed at Peking University. اور اگر آپ چائنیز ہسٹری کو دیکھیں سو جتنے بھی ان کی ڈبیٹس ہوتی ہیں اٹ ایمرجز فرام پیکنگ یونیورسٹی. تو کیا آپ کی یہاں پر ایسا کوئی اکیڈیمک انسٹیٹیوشن ہے جو اس طرح کی ڈبیٹ کو چیلنج کر سکے اور ریولیوشن کو لا سکے؟ ہمیں بہت آسان, ہم ٹی وی کے حد تک ریولیوشنسٹ بننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں. سملرلی چائنا کے اندر آئی مین ود آل دی اسٹیٹ پاور دیٹ دے ہیو, they are going back to privatization of the state owned enterprises, کیونکہ وہ بھی ان کے لیے ایک برڈن بنتے جا رہے ہیں. بگ انٹرپرائزز آپ دیکھیں, اور اسی لیے سی پیک کے اندر جب ہم نے انیشیلی ڈبیٹ کیا اراؤنڈ دی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, اب وہ اس طرح کی ڈسکشن نہیں کر رہے انرجی سیکٹر میں. کلیئرلی دے وانٹ ٹو پرائیویٹائز. تو ہم نے بھی سر, میں سمپل اس کا یہ ہے کہ کون سا سسٹم بہتر ہے؟ وہ سسٹم بہتر ہے جو غربت مٹاتا ہے اور جو رورل اربن سینرجی, اور غربت صرف اربن سینٹرز کی نہ مٹائے, رورل سینٹرز کی بھی مٹائے, جس طرح شاید چائنا نے. سو وی کین ٹیک پرٹیننٹ لیسنس اینڈ ڈوفٹیل them based on our own characteristics. I would just say that. Thank you. Just one comment. میں نے کہا ہم نے پاکستان میں کبھی جمہوریت کو موقع بھی دیا ہے صحیح طریقے میں, صحیح معنی میں. That is also a question. What I said was we need a charter of democracy. We need to renew it with all parties in it. So we know کہ کتنی اسپیس جو ہے وہ کس کو ملنی چاہیے اور کن اداروں کو کیا کن حدود میں کام کرنا چاہیے. So just with that comment. Please sir. Thank you very much. Raja Faisal, PTV se, Dr. Khakan and Rana Ehsan, both of them, they are very regular in my show. So first comment related to Dr. Khakan's rocks and crops theory. اس پہ I would obviously give my input in a way that I come across my student life friends. ان میں سے ایک ریسنٹلی میں ایک کے ساتھ ملا. ہی از اے سائبر سیکورٹی ایکسپرٹ فرام کینیڈا اینڈ ہی ورکس فار سیکنڈ لارجسٹ, اینڈ ہی سیڈ ٹو می سم تھنگ وچ میڈ می سو ورڈ. دیٹ واز کہ ہی از ایکچولی ہیڈنگ اے پروجیکٹ جو اس کے پاس پروجیکٹ ہے دیٹ از کاسٹنگ $4 billion ٹو دیٹ کمپنی. تو اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ہی سیڈ ٹو می آئی فیل ویری بیڈ فار یو پیپل کہ آپ کے جو پرائم منسٹر جب جا رہے ہوتے ہیں $1 billion کے لیے, تو یہ بہت بڑا شاکنگ ہوتا ہے میرے لیے, بیکاز آئی ایم ہیڈنگ اے پروجیکٹ جو کہ $4 billion پہ. ایک چیز یہ کہ آئی تھنک وی نیڈ ٹو موو آن, وی نیڈ ٹو get ourselves out from rocks and crops, and we need to sell ideas rather than crops and rocks. Ideas jo hain, that is I think a sustainable sort of element that we can sell, number one. And number two, ideas ke upar then obviously there are certain things attached to it, jaise ki cyber security. Pakistan has a huge talent in cyber field, and he himself said it to me. Usne mujhse ye kaha ki cyber security mein, and when it comes to hackers and anti-hackers, there are so many Pakistanis who are working in Middle East, so many Pakistanis who are working in West. Why we couldn't produce entrepreneurs when it comes to this field? Because state does not own us. This is what he said to me, and this was so horrifying for me to listen to. I think this is where we need to put our efforts in. And Rana Saab, isi se attached aap se question, because you are obviously someone with the power right now. Sir, one window operations, when somebody thinks of going towards making something, یا نیا آئیڈیا لے کے آئیں, کچھ اسٹارٹ کریں, انٹرپرینر بنیں, کچھ اپنی کمپنی بنائیں, اٹ از ریئلی ہارڈ فار دیم. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو وائی بٹ وی آر ویری سیکورٹی سینسٹیو, اور اس میں ہمارے پاس وہ NOCs لینا اور یہ وہ لینا, اٹس اے ہیوج ٹاسک فار دا فریش گریڈس. اور جو آپ کا دوست جو $4 billion جس کے پاس جس کمپنی کو رن کر رہا ہے, اسے بتائیں
کہ ہم 1.5-2 ارب کا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مہینے میں کر لیتے ہیں تو 2 مہینے میں اس کی کمپنی ختم ہو جائے گی. اگر وہ ہمیں دے گا تو یہ کوئی بہت بڑی وہ اماؤنٹ نہیں ہے. خیر آئی ایگری ایز آف ڈوئنگ بزنس از اے کنسرن ان پاکستان اینڈ انفارچونیٹلی, لیکن اس میں ایز بھی ہوا ہے. آپ نے کمپنی رجسٹر کرنی ہے تو ایس سی سی پی نے بڑا اس کو سمپلیفائی کر دیا ہے. بٹ آئی ایگری فار اینی کوئی بھی بزنس سیٹ اپ آپ نے لگانا ہے, اس کا جو بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, آئی ول لک انٹو اٹ اینڈ see where I can smoothen, اور میں تو I have an advisory role, تو جہاں بھی میں اس پہ I'll take this up. I agree this is an issue, it needs to be resolved, ease of doing business needs to be implemented, اور حقیقی معنوں میں اس کا impact one window operation ہونی چاہیے. ITES سے کوئی ڈسگری نہیں کر سکتا. I'd leave it at that. Okay, one last question. After that, I will give floor to Ms. Sumaira Khan. So, please, one last question, please. Yes, please. Okay, it's okay. Assalamu alaikum, sir. I am Mohammad Zohaib Babar. Sir, my question is, sir, don't you think the political instability in Pakistan is the basic reason of the failure of all short-term and especially long-term economic policies and plans? And secondly, sir, I have a comment. Sir, on national level, we have a number of debates and policies and plans for our agriculture sector. But on ground, sir, میں ایک زمیندار کا بیٹا ہوں. اس سال ہماری ویٹ جو تھی وہ کھاد کے بغیر ہوئی ہے, کھاد تک بھی نہیں ملتی. تھینک یو ویری مچ. نو سر, اچھی تو نہیں ہوئی. Okay, last question, please. انجینئر طاہر محمود خان, CEO رائٹس ٹی وی, ڈائریکٹر میڈیا پاکستان سٹیزن کونسل فار ہیومن رائٹس. خاقان صاحب سے میں بڑا متاثر ہوا, احمد صاحب سے بہت متاثر ہوا. اردو میں بات کر لیتے ہیں. سر, جب ہم آمدن نشستن گفتن برخاستن پر ہی بیٹھے رہیں گے اور 75 سالوں میں ہم کنسولیڈیٹڈ میئرز نہیں لیں گے, آج بھی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز دے رہے ہیں. باہر کیا ہوتا ہے, ایوری ٹائم دا پروفیسر از اویلیبل ٹو دا اسٹوڈنٹ, سارا کچھ سلسلہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہم لوگ بیٹھے ہوئے فوج ظفر موج, بڑی اچھی طریقے سے پی ٹی وی کے بھائی نے بتایا, بیٹھے ہوئے یہ لوگ, اور یہ لوگ خزانے پہ بوجھ ہیں, سفید ہاتھی ہیں. اگر آپ NARC PRC کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر کیا کچھ نہیں ہو رہا. ریسرچ کیا ہو رہی ہے, سرکاری ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں, 10 بجے چائے ہوتی ہے, سازشیں ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں. ڈی جی صاحب نے یہ کہا, فلاں کا, ٹمکان کا, سلسلہ ختم ہو گیا. باہر کیا ہو رہا ہے, کورس کانٹینٹس چینج ہو رہے ہیں اور ریگولرلی ان کو دیکھا جا رہا ہے. واچ ڈاگز ہیں, انٹریکشن ہو رہی ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہو رہا. مین چیز ہے سر سمپل, ہم لوگ ہو ول بیل دا کیٹ, کس طریقے سے اس کو ٹھیک کریں گے. ڈیٹیلڈ ان ڈیپتھ اینالیٹک مجھے آپ کی جواب چاہیے, خاقان صاحب اور احمد صاحب. تھینک یو. مشکل میں آپ مجھے ڈال دیتے ہیں. سر دیکھیں, پتہ ہے اگر بڑا کلیئر کٹ اگر آپ کو میں آنسر دوں, جسٹ اگین سمپل, اس میں ہم کھڑے خرچیلے ہیں منگوانے کے لیے, ہم سر چیزیں منگوا لیتے ہیں, ڈالر اڑاتے ہوئے 1 منٹ لگتا ہے, امپورٹ کر لیتے ہیں. یو نیڈ ٹو ڈو اے ریسرچ. ہماری وہ بھائی نے بھی کہا تھا کہ ایکسپورٹس کے لیے بنگلہ دیش نو ڈاؤٹ کہ بیرلز بھی امپورٹ کرتا ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس میں ریسرچ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہو رہی ہے. آپ انفارچونیٹلی آج صرف بیڈنگ اور لائننگ سے باہر نہیں نکل سکے. وہاں پہ گارمنٹس جو جا رہی ہیں سر, وہ گارمنٹس, وی نیڈ ٹو ورک آن ویلیو ایڈیشن. ون فریز اکراس دا بورڈ, ویلیو ایڈیشن. ویلیو ایڈیشن نہیں ہوتی, آپ اپنا را مٹیریل ویسے ہی اٹھا کے بھیج دیتے ہیں. آدھی مائنز بلوچستان میں ویسے خالی ہونے لگ گئی ہیں. ہمارے ابھی ایک وردی اسپیکر نے ریکوٹک کی بھی بات کی تھی, اسے ویسے ہی را پروڈکٹ میں اٹھ کے چلنے جانا شروع ہو گیا ہے. سالٹ یہاں سے پنک سالٹ نکلتا ہے, وہی پنک سالٹ یہاں سے راکس کی شکل میں بلاسٹ ہوتا ہے اور وہاں سے نکل کے چائنا اور امریکہ میں جا رہا ہے. آئی ہیو مائی فرینڈز ہو آر ایکچولی ایکسپورٹنگ پنک سالٹ فرام ہیئر, اور وہاں سے دوبارہ ہم جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ اور وہی ہمالیہ سالٹ لے کے اپنے باتھ ٹب میں ڈالتے ہیں تاکہ تھوڑا سے جسم کو ٹکور ہو جائے. سو ویئر از دا ویلیو ایڈیشن؟ سو یو نیڈ ٹو بی فوکسڈ آن ویلیو ایڈیشن اکراس دا بورڈ, ریگارڈلیس اٹ از اسٹیل, ریگارڈلیس اٹ از فلاور. پاستا آپ امپورٹ کرتے ہیں, فلاور ملز آپ کی کتنی ہیں؟ دیر از ناٹ ایون اے سنگل پاستا یونٹ یٹ ان پاکستان وچ از میکنگ اے پاستا اینڈ لزانی اینڈ بولونیز, جو آپ سارے اسپیگٹیز وغیرہ کہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. سو ہمیں اپنا ایک, اگر میں فریم سمرائز کروں,
only one word: Pakistan is deprived of value addition. We need to be focused on value addition. ہمارا ٹیلنٹ یہی ٹیلنٹ ہے, آپ ہی بات کر رہے تھے, یہی ٹیلنٹ ہے, اٹھ کے باہر چلے جاتا ہے, وہی پاکستانی ہے, یہاں ہی پیدا ہوئے تھے, یہاں پہ کاروبار نہیں کر سکتے, اور یہی جا کے وہاں پہ ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. ایک بیسٹ وے کی ٹرک ڈرائیور سے, ہی از اے ملٹی بلینئر. انفارچونیٹلی ایز آف ڈوئنگ بزنس کی طرف ہم جا رہے ہیں. ویری گڈ, ویری انیشیٹو اسٹیپس آر بین ٹیکن. میں نے اپنی کمپنی سر $99 میں, پاؤنڈز میں, وداؤٹ ایون وزٹنگ, آئی ڈونٹ ایون نو ویئر ڈز اٹ ایگزسٹ. اسٹوڈنٹ لائف میں جب میں پڑھ رہا تھا تو کرا دی, اور دوسرے دن میرے پاس سرٹیفکیشن آ گیا تھا. اور میں چائنا سے ویسے اپنے والد صاحب کو امپریس کرنے کے لیے چائنا سے منگواتا تھا چیزیں, اور اپنے ہی اسٹوڈنٹس کو بیچ دیتا تھا کہ یار $50 کما لیے ہیں. جسٹ ٹو شو ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہم لوگ اپنا ٹیلنٹ کھو دیتے ہیں, یہاں سے اٹھ کے باہر چلے جاتا ہے, اور پھر وہاں سے ہمیں ان کی ریلائنس ہوتی ہے کہ کیا ہم ان کے مرونے منت ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے جو اپنا ٹیلنٹ استعمال کر کے پاکستان میں آپ کی ریمیٹنس بھیج رہے ہیں. بٹ وائی ناٹ یو برنگ دیم بیک ہیئر اینڈ ٹیل دیم, گیو دوز انسینٹیوز ہیئر اینڈ آل دوز پرکس اینڈ پریویلیجز ٹو ایکچولی میک دس کنٹری بلوم اینڈ پراسپر ویئر وی یوز ٹو سی. سو دس از دا سمرائز. باقی لیو اٹ ٹو یو سر. نہیں, اٹس اوکے سر, آپ مائک لے لیجئے تاکہ سب کو. My name is Malik Suhail ji. I am a former senior vice president of Islamabad Chamber and I am Secretary General Pakistan Western Canada Trade Association اور USPICC. مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ہم ایک طرف چل رہے ہیں, آپ کا ایگریکلچر تباہ ہو رہا ہے, بالکل آپ کو فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی کالونیز, کبھی آپ دیکھتے ہیں, آپ ٹی وی کے اوپر دیکھیں تو اس طرح اشتہار آ رہے ہوتے ہیں, آپ کی ایگریکلچر لینڈ جو بڑی فرٹائل لینڈ ہے اس کو اٹھا کے وہاں پہ کالونیز بننا شروع ہو گئی ہیں. ان کو کیوں نہیں روکا جاتا؟ اگر آپ ان کو نہیں پھر آپ انڈسٹریل گروتھ کی بات کرتے ہیں کہ انڈسٹری گرو کیوں نہیں کرتی. انڈسٹری اس لیے گرو نہیں کرتی کیونکہ وہاں پہ جو زمینیں ہیں یا تو وہ ان غریب لوگوں کو, ان مڈل کلاس لوگوں کو وہ دیتے ہوں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے, وہ ابھی بھی بیچارے رینٹل ہاؤسز میں رہ رہے ہیں, رینٹل جگہوں کے اوپر رہ رہے ہیں. اور یہ جو آپ کی معشروم گروتھ ہے, یہ جو سوسائٹیز کی, یہ آپ کے ایگریکلچر کو تباہ کرتی جا رہی ہے. اور وہ مزے کی بات یہ کہ میری بہن ادھر بیٹھی ہے, ٹیکسیشن کے اوپر انہوں نے بات کی, بٹ ٹیکس بھی نہیں دیتے. اور جب ٹیکس کی بات کرتے ہیں تو وہ مطلب جو ہے نا پیسہ خرچ کر کے سڑکوں کے اوپر سڑکیں بلاک کر دیتے ہیں. ان کے لیے بھی تو کچھ سوچیں. صحیح. تو دیکھیں, ایک تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان میں نا کوئی بہت بڑے اسکیل پہ ریفارم جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے کہ ہم کوئی بہت ہولسٹک ریفارم کر لیں. یہ اٹ ڈزنٹ سیم لائکلی ٹو می. اب بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ کیا پاسبل ہے. میرے خیال ہے جو میں نے آپ کو سکسیس سٹوریز بھی پاکستان کی دکھائی ہیں, اس سے مجھے یوں لگتا ہے کہ کہیں نیشز میں ریفارم کیا جا سکتا ہے. اور اس لیے میں نے ایگریکلچر کو رکھا کیونکہ فوڈ سیکیورٹی ایک مسئلہ بن جائے گا آپ کا, اسپیشلی فلڈز کے بعد. پلس جو اجناس کی مہنگائی دنیا میں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے یہ بہت بڑھ جائے گا. اچھا, اس کو کرنے کا, نیش ریفارم کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جیسے لیڈران میرے دوست ہیں اس لیے میں لے لیتا ہوں, ان کے والد بھی میرے دوست تھے, تو ان کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ 2-3 ایریاز میں PARC کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جی. یہ آئی ایم سوری, میں بڑا کلیئر ہوں, یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. اور وہ یہ ہے کہ CEO لگائیں کام کا اور اتھارٹی دیں کام کرنے کی. دیر از نو ادر ماڈل دیٹ ورکس. CEO لگائیں پرائیویٹائزیشن میں کام کا اور اتھارٹی دیں کام کرنے کی. یہ 2 کام اگر آپ کر لیں گے آپ بہت سی مشکلات سے نکل جائیں گے. ڈسکوز کو بیچ دیں گے تو یہ جو 2500 ارب کا جو پچھلے سال 582 ارب روپے کا نقصان کیا ہے ہم نے اس میں. آج بھی جہاں میں بیٹھا ہوں 100 ارب روپے کے قریب نقصان ہو رہا ہے مہینے 2 کے اندر. وہ کیوں ہو رہا ہے؟ لائن لاسز اور یہ سب. سو اگر یہ 2 کام کریں گے تو دیکھیں نا, ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے, میں نے اس میں سے ملک کو نکالنا ہے فوکس کر کے, نیش ریفارم کر کے. باقی یہ دنیا میں مانگنا تانگنا 34 ارب ڈالر چاہیے, یہ مل جائیں گے. یہ میں آپ کو پاکستان کو جانے کہیں نہیں دے رہا, کوئی IMF سے بھی لے لیں گے, یہ کوئی اتنا مشکل نہیں. یہ 2 کام کریں گے,
निकल जाएंगे। अगर बिजली को ठीक कर लेंगे तो सारी इंडस्ट्री चला लेंगे, अगर एग्रीकल्चर को ठीक कर लेंगे $10 अरब बच जाएंगे, मसला खत्म हो जाएगा। तरीका वही है। NARC, PARC, एग्री यूनिवर्सिटी, 3 लाख, चलो मैं तो नाम ले देता हूं, इन तीनों जगहों पे क्लास के CEO लगाएं, जितने मर्जी पैसे देने हो लगाएं, पर मीडिया वाले भी बाद में ये ना कहें कि डॉक्टर खाकान को लगाया था 25 लाख की सैलरी दे रहे थे। You know, give the credit to the government when they want to do something and let them do it. Get a guy who's done mergers and acquisitions in the world and tell him to do a mergers and acquisitions in the Privatization Commission of Pakistan. Ease of doing business मैं उसको नीचे इसलिए रखे हूँ कि पाकिस्तान में ease of doing business इस तरह से है कि people know how to get things done, so they get it done. मैंने एक किताब लिखी है वैसे ease of doing business पे, BOI की वेबसाइट पे पढ़ी है 2016 की, आज भी वैलिड है. Again, get a guy there, tell him to do it. See, this is, ये 3 एरियाज को मैं समझता हूँ अगर हम लेके चलेंगे, नीश रिफॉर्म, पाकिस्तान ने जब भी कामयाबी से रिफॉर्म किया है, नीश रिफॉर्म किया है, होलिस्टिक रिफॉर्म। अगर ये आपको जो भी स्टोरी दे रहा है पाकिस्तान में कि मैं पूरी एग्जीक्यूटिव को ठीक कर दूंगा, तो मैं भी ये स्टोरी नेशनल कमीशन फॉर गवर्नमेंट रिफॉर्म की रिपोर्ट से तो पढ़ रहा हूँ, इससे बड़ी मेरी उम्र नहीं है, शायद मैंने पीछे पढ़ा नहीं है, आई थिंक पाशा साहब की भी कोई रिपोर्ट होगी, बट दैट्स जस्ट देन अ रिपोर्ट। यू हैव टू सी कि कहाँ बिस्प क्यों कामयाब है। हमने उसको ना थोड़ा सा बाहर रखा हुआ है इस चीज़ से, एक इनकम, एक बिस्प एग्जिस्ट करता है, उसको एहसास कह लें, आप जो कहना चाहें, आप क्या कहते हैं आजकल उसको, बिस्प ही कहते हैं, चलें, थोड़ा सा वो बाहर पड़ा हुआ है, कुछ लोग आपने बाहर से एम्प्लॉय किए हुए हैं, वो सिस्टम चल रहा है, वर्ल्ड बैंक की सपोर्ट है, यू नो, सो दिस इज़ द रिफॉर्म दैट इज़ जो पाकिस्तान में कामयाब हुआ है, और इसी को हमें लेके आगे चलना है। और इन मेरे ये एरियाज़ हैं, ITES तो मेरा फेवरेट एरिया, मैं उसको इसलिए नहीं कहता, ये इन बच्चों ने खुद ही सेट कर लेना है इस मसले को, इनको छेड़े ना तो करने दें, सिर्फ इनको ये अलाउ कर दें कि जब पैसे बाहर से भेजते हैं उसको हमने सिंक्रोनाइज करना है। वो व्हेन आई थिंक PM इमरान खान वाज आई वाज ऑन द टेबल एंड आई सेड दिस टू आवर सेक्रेटरी कॉमर्स, जो इस वक्त सेक्रेटरी कैबिनेट है, वो बैठे हुए थे एंड दे टुक द स्टेप्स, और उन्होंने किया भी इसको। उसकी वजह से आपने देखा है कि 1 बिलियन से 2 बिलियन को क्रॉस कर रहे हैं हम। सो ये अगेन नीश रिफॉर्म, पिक प्रायोरिटी एरियाज, पिन पॉइंट, सॉर्ट इट आउट, मूव ऑन। अगर हम कहेंगे हम पूरे मुल्क को रिफॉर्म कर लेंगे तो डजंट सीम लाइकली टू मी इन द गिवन सिनेरियो। One thing to add, Yes. We've heard about a lot of losses being made in companies, but the thing which you've just pointed out, Dr. Hagan, is we're not willing to get quality people, pay them their worth and let them do the work. But we'll make a lot of losses, you know, otherwise. But I think it's important when we talk about getting people who've gone abroad, we need to pay them their worth so that they can come and deliver, and they will probably in the end up making you a lot more money than what you're paying them. But you have to make sure that you get quality people and pay them their worth. With this final comment from ma'am, thank you very much, ma'am, and I thank you all worthy speakers. You added a lot of value to the debate, there is no doubt about it, and at the end I would definitely appreciate you for facing all the fiery questions as well and responding with the great zeal and tolerance. I think there should be a round of applause for the speakers of both the sessions. With this, I'll thank you all the personalities being spectators sitting there asking questions. You spoke your minds and hearts out. Thank you very much for being there. And now I'll be requesting President IPRI, Dr. Raza Mohammed, for vote of thanks, and after that we'll be heading towards conclusion of the ceremony, and then obviously many of you, it's lunchtime, and I know that tolerating hunger at lunchtime is very difficult, so we will be proceeding towards lunch, but sir, I'm requesting your presence, worthy presence over here, please. So first of all, let me put on my stopwatch. मैं अब टाइम ज़्यादा ना ले लूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Worthy guests, worthy speakers, ladies and gentlemen, I extend my gratitude on behalf of IPRI, on behalf of COPAIR to you all for having spared your time and be here. I know it is a difficult time, especially for the last row. Can I have your attention, please? The people at the end. Yes, we can discuss whatever you are discussing during lunch. I know it's not a good time to speak, but it's a good time also because house is full.
आप लोग चुप करेंगे थोड़ा? एक्सक्यूज मी. Thank you. I'm a teacher also. So having taught in university, in schools, to the military, to brigadiers, to colonels, so I would like you all to give me not 10, but just 7 minutes. I was saying that I am very grateful to COPAIR, grateful to the team of COPAIR, Ma'am Amna, Sumaira, Dr. Usman, Dr. Zahid, coordinator of the event, Miss Aksa, Usman मेरा ख्याल है आपके डिज़ाइनर हैं वो, and बाकी लोग, thank you so much. Similarly, I would like to also name our team. Hamza is standing there. Hamza, thank you. Salia, I don't know if she's here or no. And similarly, our comms team, the young boys and girls who are there, and Hassan sitting there, and our director administration, Naveed, and his team. Thank you all for making this event a success. I think what we should have spoken in the beginning, what the Grand National Dialogue is. This idea came in May this year. We started off with discussions, and we ultimately concluded about 14 topics which were to be discussed under this umbrella of Grand National Dialogue. And you will be happy to know that most of the topics, rather only one topic relates to the traditional security. Rest all the topics are related to non-traditional security, and they are in line with the SDGs plus our new security policy which was issued in 21. And I like two sentences too much from that security policy. One is empowering the dispowered, empowering the disempowered. So the focus is going to be on the human being. And frankly speaking, when you have strong economy, everything will become secure, everything will become strong. When human being is healthy, is happy, the country will prosper more. Country will be more secure. There will be internal cohesion, there will be external cohesion as well. Disparities, I think it is important, we must focus कि हमारा debate है क्या. पहले तो हमें ये find out करना है कि what are the disparities which exist here in our societies, and they are multiple. Education में है, income में है, gender disparity काफ़ी ज़्यादा हमारी country में. Gender में हम I think 153 out of 156 countries disparity की बात जब हम करते हैं. Education to the children, the nourishment की बात हुई, stunting की बात हुई, बहुत सारी चीज़ों की बात हुई. There are 20 million children who are out of school. तो उनको कहाँ लेके जाएंगे? हम बात करते हैं यूथ बल्ज की. यूथ बल्ज को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 120 मिलियन प्लस बनते हैं. दे क्या रहे हैं हम उनको? फिर हम सारे कहते हैं जी हमारे पास एक्सपोर्ट नहीं है. तो आई थिंक द फर्स्ट फोकस शुड बी to make this human resource useful by educating them. अगर वो out of school है उनको आप vocational training दे दें and then export them. They are readily available export material. They'll go abroad, they will be your ambassador, they will prosper themselves and they'll send money back to you also. इस तरह education है, बाकी चीज़ें हैं. एक दो चीज़ें जो I was motivated to say, अभी 4.5 मिनट हो गए. ओके, आई हैव टू. एक चाइनीज सेइंग है, आई वुड लाइक टू कोट दैट सेइंग. वो सेइंग ये है कि व्हेन इट्स डार्कनेस, डोंट कर्स द डार्कनेस, लाइट योर ओन कैंडल. व्हेन 100,000 कैंडल्स आर लिट, द डार्कनेस विल बी ओवर. हम जहाँ हैं, कौन करेगा, कैसे करेगा, सिर्फ निशिस्तन, गुफ्तन, बरखासन, बल्कि मैं कहूँगा खुर्दन भी ऐड कर दें बीच में, तो उसके बाद करेगा कौन? हम ही ना करना है ना. तो जिस जिस लेवल पे हम कर सकते हैं हमें इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर देनी चाहिए. दुनिया में ट्रैश बिक रहा है. अभी अहमद ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी केले के छिलके की, आलू के छिलके की. हमारे मुल्क में रोल रहा है, आप इसी को बेच दें
ریسائیکل ہوگا, ملک بھی صاف ہو جائے گا. کم از کم اسلام آباد سے شروع کر دیں. اینڈ آئی ہیو گیون دس سجیشن ٹو دی گورنمنٹ جب یہ لوگ آئے تھے. ان کے بہت اچھے لوگوں کو میں نے بڑے میسیجز کیے, بڑے جذباتی ہو کے کم از کم اسلام آباد کو کلین گرین کر دیں. بھائی اس میں بہت سارا پیسہ ملے گا آپ کو, بٹ ایک دفعہ کر دیں. ٹریش بکتا ہے آج کل, بیچتے ہیں. انوویشن کی بات ہوئی. ایک چائنا کے ماڈل کی بات ہو رہی تھی. چائنیز سے بہت زیادہ ڈسکشن ہوتی ہے. وہ صرف ایک چیز کہتے ہیں, کنٹینیوٹی آف دی پالیسی. وہ ہم لیک کر رہے ہیں. تو جب بیٹھے تھے تو حسن داؤد نے میرے کان میں ایک چیز وسپر کی. تو میں ہمیشہ ایک بڑی میری فیوریٹ مثال ہے ویٹیکن سٹی کی. جب ویٹیکن سٹی میں جب پوپ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو نیا پوپ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. تو دے آر آل لاکڈ ان سائڈ دی ویٹیکن سٹی اینڈ دے سٹ دیئر فار ڈیز ان اے رو. اینڈ الٹیمیٹلی جب ڈیسیجن ہو جاتا ہے تو ایک وائٹ اسموک چمنی سے باہر نکلتی ہے. تو کچھ اس طرح کا کام کرنا پڑے گا ہمیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کہہ لیں, چارٹر آف اکانومی کہہ لیں, چارٹر آف نیشنل کوہیژن کہہ لیں, جو مرضی یہ کر لیں. ایک دفعہ ہمارے لیڈرز کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا ہوگا اور اس ملک کے لیے اچھے طریقے سے سوچنا ہوگا. لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ہر ڈسپیرٹی کی بیس میں پاورٹی بیٹھی ہے. پاورٹی سٹس ان دی بیس آف وٹ ایور ڈسپیرٹی یو ٹاک آف, ویدر یو آر ٹاکنگ آف انکم, یو آر ٹاکنگ آف فوڈ, یو آر ٹاکنگ آف پاپولیشن, لیونگ کی بات کرتے ہیں, کسی چیز کی بات کرتے ہیں, اس کی بیس پاورٹی بیٹھی ہے. اور جب تک ہم ایسا کام نہیں کر لیتے کہ جس میں ہماری پاورٹی ریڈیوس ہو, لوگوں کے لیے جابس کریٹ ہوں, تو تب تک آگے نہیں بڑھ سکیں گے. آخری پوائنٹ, ہمارے ملک میں 3 چیزیں ایبنڈنس میں اور جو ضائع ہو رہی ہیں وہ کیا کیا ہیں. وی ہیو, ایز آئی سیڈ ارلیئر, we have a youth bulge, 120 million or so youth, most of them being wasted. Millions of acre water being wasted without being utilized. And I read somewhere that 1 million acre water equals to the loss of $1 billion. And third thing is, lots of untilled land. خالی پڑی, بیکار پڑی زمین. کم از کم 3 چیزوں کو اکٹھا کر دیں. although ڈاکٹر صاحب نے فرمایا راک اینڈ کراپ سے اوپر جانا چاہیے, بٹ آئی تھنک ہم کہتے ہیں ہماری کنٹری ایگریرین کنٹری ہے, 40-50% لوگ اس پہ رہتے ہیں. تو یہی چیز آپ کی اسٹرینتھ ہے, اور یہی اسٹرینتھ تھی آپ کی ڈیورنگ کرونا آلسو, دیٹ یو کو سبسسٹ اینڈ سروائیو. تو ان 3 چیزوں کو ہی کوئی اکٹھا کر دے تو ہم کہیں کے کہیں پہنچ جائیں گے. ونس اگین تھینک یو آل, اینڈ اسپیشلی COPAIR. Ms. Amna, lots of appreciation for you for making this event happen. And Taimur Shamil Sahab, Khamosh soldier बैठे हुए हैं, he was behind all this. Thank you so much, and thank you all. Assalamu alaikum. Thank you very much, sir, for your notes of appreciation and formally concluding the ceremony as well. I would request all of you to please proceed for lunch. And once again, thank you very much for to the worthy speakers of both the sessions, as they added value to the debate of this grandeur. And we had the grandeur and we felt that. So thank you very much, every one of you. Sir, Ambassador, President IPRI, thank you very much.